بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإسرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكَرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكَرُونَ وَيَمْكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے میں اس سے پہلے 53 تقاریر میں پیغمبر اسلام کی عمر کے 53 سالوں کے حالات بیان کیے گئے تھے، اور آج الحمدللہ یہ 54ویں تقریر ہے جو موجودہ سال کی 9ویں تقریر ہے، اور گزشتہ 4 مسلسل تقاریر ہجرت کے عنوان پہ ہو رہی تھی۔ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں کیا گیا کہ اے رسول اس وقت یاد کرو کہ جب یہ کفر اختیار کرنے والے اپنے منصوبے بنا رہے تھے، وَإِذْ يَمْكَرُ بِكَ، جب یہ لوگ تمہارے بارے میں اپنے منصوبے بنا رہے تھے، الذین کفروا، اور منصوبہ یہ تھا کہ لیثبتوک، کہ یا تو تمہیں قید کر دیا جائے، اور یقتلوک، یا تمہیں قتل کر دیا جائے، اور یخرجوک، یا تمہیں جلا وطن کر دیا جائے، ویمکرون، یہ سب اکٹھا اس منصوبے میں شریک تھے، لیکن ویمکر اللہ، ان کے مقابلے میں اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا اور منصوبہ بنانے والا کون ہے؟ تو ہجرت جس پس منظر میں واقع ہوئی اس کا پورا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں آ گیا، لیکن یہ منصوبہ بندی یا یہ میٹنگ جس میں یہ ساری تجاویز پیش کی جا رہی تھی اس وقت ہوئی کہ جب کفار مکہ ایک مرتبہ یہ منظر دیکھ کے گھبرا گئے کہ مکہ شہر تو خالی نظر آتا ہے، جو ہمارے دشمن تھے جن کو روزانہ ہم ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کرتے تھے، ایک ایک کر کے تقریباً سب مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک مرتبہ گھبراہٹ و پریشانی ہوئی، اور یہ عین وہی ماحول ہے اس کا تذکرہ گزشتہ 4 تقاریر سے ہو رہا تھا کہ مدینے کے مسلمانوں کی جانب سے پیشکش ہوتی ہے، اور 3 سال متواتر مسلمانوں نے مدینہ مکے میں آ کے پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر بیعت کرتے رہے۔ پہلے سال تو خیر خود پیغمبر ان کے پاس پہنچے مینا کے میدان میں، دوسرے اور تیسرے سال ان لوگوں نے پیشکش کی، اور تیسرے سال کی بیعت کے بعد پیغمبر نے تمام مکی مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ اب تمہیں شہر مکہ چھوڑ کے چلا جانا ہے، اور وہ وقت قریب آ رہا ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام معراج کے سفر کے بعد سے مسلمانوں کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے تھے۔ ہجرت یعنی اپنے وطن کو چھوڑنا، اس سرزمین کو چھوڑنا کہ جہاں آباء و اجداد کی ہڈیاں دفن ہیں، اس مقام کو ترک کر دینا کہ جہاں انسان پیدا ہوا، اس کا بچپنا گزرا، اس کی جوانی گزری، جہاں اس کے دوست ہیں، جہاں اس کے رشتہ دار ہیں، جہاں دکھ سکھ میں اس کے ساتھی ہیں، جہاں اس کی برادری ہے، جہاں اس کا قبیلہ ہے۔ آج بھی لوگوں کو خاصا مشکل لگتا ہے۔ 1400 سال پہلے کے عرب ماحول میں تو اس کو تقریباً موت کے برابر سمجھا جاتا تھا، قبائلی ماحول ہے عرب کا،
قبیلے سے جدا ہونے والا اس جانور کی مانند ہوتا تھا کہ جو اپنے گلے یا ریوڑ سے بچھڑ گیا اور تمام جنگلی جانوروں کا نشانہ بن جاتا. تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو ذہنی طور پہ تیار کرتے کرتے پیغمبر اسلام نے کئی سال گزار دیے. خصوصاً معراج کے سفر سے واپسی پر جو پیغمبر اسلام ایک دعا لے کے آئے اور جس دعا کو پیغمبر اکثر تلاوت کر رہے ہیں معراج اور ہجرت کے درمیان، رب ادخلنی مخرج صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگارا مجھے جس مقام میں داخل کر تو سچائی کے ساتھ، اور جس مقام سے مجھے نکلنا ہو تو سچائی کے ساتھ، اور میرے لیے ایک مددگار مقرر فرما. یہ دعا جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے معراج کی رات پیغمبر کو دی گئی اور مسلسل اس کی تلاوت ہو رہی ہے تاکہ مکے کے مسلمان ذہنی طور پہ تیار ہو جائے کہ اگر سچائی کا معاملہ پیش آ جائے تو اپنے وطن کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے اور اجنبی مقام داخل بھی ہوا جا سکتا. اور اس کے علاوہ اسی عرصے میں پیغمبر اسلام نے 2 یا 3 خواب دیکھے. خواب رسول ایک قسم کی وحی ہوتا جس میں اکثر پیغمبر اسلام اپنے ساتھیوں کو، مسلمانوں کو یہ بتا رہے کہ کل رات کو میں سویا تھا تو میرے پروردگار نے کھجوروں والی ایک زمین مجھے دکھائی اور مجھے یہ پیغام ملا کہ ایک دن مجھے وہاں پہ جانا. 3-4 مرتبہ یہ خواب پیغمبر اسلام نے تکرار کے ساتھ مسلمانوں کو سنائے. کھجوروں والی سرزمین کیونکہ مدینہ اور مکے کے مسلمان تو مسلمان، کافر بھی جانتے ہیں کیونکہ مدینے سے آمد و رفت کا سلسلہ بہت زیادہ، اس لیے ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا. لیکن جب مدینے والوں نے مینا کے میدان میں تیسری مرتبہ پیغمبر اسلام کے ہاتھ سے بیعت کر لی تو اب پیغمبر کی طرف سے اذن عام بلکہ حکم عام ہو گیا کہ جس مسلمان کے لیے مکہ چھوڑنا ممکن ہے اس کے لیے یہاں رہنے کی اجازت نہیں. اور آہستہ آہستہ ان کو پیغمبر اسلام نے ہجرت کروانا شروع کی. ترتیب پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے رکھی کہ پہلے کون لوگ جائیں گے، کس طرح سے یہ لوگ جائیں گے، کیونکہ شروع میں اتنا آہستہ آہستہ مسلمانوں کو بھیجنا کہ ایک دم سے کفار مکہ کے کان کھڑے نہ ہوں. خصوصاً اس سال جو مدینے کے حاجی آئے تھے مینا کے میدان میں ان کی وجہ سے جو گڑبڑ ہوئی تھی وہ آپ نے گزشتہ تقریب میں سنا. تو کفار مکہ پریشان ہے کہ مدینے والوں نے ضرور کوئی سازش کی ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں. تو اب پیغمبر اسلام اور یہ چاہتے کہ ایک دم اتنا بڑا قافلہ مکے سے نہ نکلے اور اتنے سارے آدمی نہ نکل جائیں کہ کفار مکہ کے کان کھڑے. آہستہ آہستہ پیغمبر بھیج رہے ہیں مدینے کی جانب مسلمانوں کو. اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ 14 ذی الحجہ سے ہجرت کا آغاز ہوا تھا اور جب پہلی ربیع الاول آئی یعنی ذی الحجہ کا آدھا مہینہ، محرم کا مہینہ اور صفر کا مہینہ، تو 2.5 مہینے کے بعد پورا مکہ خالی ہو چکا. صرف 4 شخصیتیں رہ چکی. پیغمبر ہیں، امیر المومنین ہے حضرت ابو بکر ہے، جناب صہیب رومی. خواتین کو چھوڑ کر ان میں سے اب ہر ایک کے ساتھ خواتین ہیں. یہ 4 شخصیتیں باقی رہ گئی کہ جو ہجرت کر سکتے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی. ہاں کچھ ایسے مسلمان تھے کہ جو آخر تک ہجرت نہیں کر سکے، یہاں تک کہ پھر مکہ فتح ہو گیا. اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے کہ ان کو معاف کر دیا گیا تھا. مردوں میں سے کمزور لوگ، عورتیں اور بوڑھے، ان کے لیے ہجرت کو واجب قرار نہیں دیا گیا. ان کو چھوڑ کر باقی صرف 4 شخصیتیں ایسی رہ گئی جو ہجرت کر سکتی ہیں، لیکن پہلی ربیع الاول تک انہوں نے ہجرت نہیں کی کیونکہ انہیں سب سے آخر میں ہجرت کرنا ہے. اب 2.5 مہینے میں پورا مکہ خالی ہوا. 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 کر کے لوگ جا رہے. شروع میں تو احساس نہیں ہو سکا مکے کے کافروں کو، لیکن ایک وقت آیا کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا. چنانچہ اس کے بعد پھر انہوں نے سختیاں شروع کی. اب ہجرت کہاں؟ سب سے پہلے کس نے ہجرت کی؟ اس میں تاریخ بتاتی کہ موصب ابن عمیر پہلی شخصیت ہے جنہوں نے ہجرت کی تھی. البتہ ان کو مہاجروں کی فہرست میں اس لیے نہیں گنا جاتا کہ وہ تبلیغ کے لیے گئے تھے اور پیغمبر نے ان کو 1 سال کے لیے مدینے بھیجا تھا.
بعد میں حکم دیا کہ اب وہیں رہ جاؤ، واپس نہ آنا۔ اس کے بعد موسم کے بعد جنہیں ایک طریقے سے 1 سال کے معاہدے پر یا کانٹریکٹ پر مدینہ بھیجا گیا، وہ اس نیت سے نہیں نکلے تھے کہ اب میں جا رہا ہوں تو مجھے واپس نہیں آنا۔ اس کے بعد ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلا نام ہے جناب ابو سلمہ کا۔ یہ کہا جاتا کہ پہلا مسلمان مرد جس نے مدینے کی طرف ہجرت کی وہ ابو سلمہ ہے، اور پہلی مسلمان عورت کہ جس نے مدینے کی جانب ہجرت کی وہ انہی کی بیوی ام سلمہ۔ ابو سلمہ بہت شروع میں مدینے والے جو آخری بیعت کر کے گئے تھے اس سے بھی پہلے ہجرت کر چکے تھے مدینے کی جانب، یعنی آپ کی اجازت ملنے سے پہلے۔ اور ابو سلمہ کی ہجرت کیونکہ پہلی ہجرت ہے اس لیے ذرا اس کا تذکرہ کر دیا جائے۔ پہلی ہجرت اور آخری ہجرت کی ہم تفصیل بتائیں گے، باقی واقعات کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ انشاءاللہ سیرت رسول کے بعد جب ہمارا ایک پرانا سلسلہ سیرت اصحاب شروع ہوگا وہاں اس صحابیوں کے حالات میں ہر ایک کی ہجرت کا تذکرہ بھی آئے گا۔ جناب ابو سلمہ جو حضرت ابو طالب کے بھانجے، پیغمبر اسلام بھتیجے ہیں ابو طالب کے، اور جناب ابو سلمہ جن کی بیوی ام سلمہ کے نام سے مومنین کرام بخوبی واقف ہے۔ یہ جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد پیغمبر اسلام کی ازواج میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتی، یہی حدیث قصہ کی راوی ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں حدیث قصہ آئی ہے وہ ام سلمہ کے حوالے سے آئی، اور یہی روز عاشور شہر مدینہ میں پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھنے والی یہ ام سلمہ، ان کی شادی ابو سلمہ سے ہوئی۔ ابو سلمہ حضرت ابو طالب کی بہن جناب برہ کے بیٹے، ابتدا میں انہوں نے اپنی بیوی سمیت اسلام قبول کر لیا، اور عجیب یہ خاندان تھا کہ شوہر کی اتنی قریبی رشتہ داری پیغمبر اسلام سے کہ پیغمبر اسلام ابو سلمہ کے ماموں زاد بھائی، اور بیوی کی قریبی رشتہ داری ابو جہل سے کہ ابو جہل ام سلمہ کا چچا زاد بھائی۔ بہرحال شوہر اور بیوی نے اسلام قبول کر لیا، اور بالکل شروع میں جو حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی پیغمبر نے ان کو وہاں بھیج دیا۔ ایک غلط اطلاع حبشے میں پہنچ گئی کہ مسلمانوں اور کافروں میں مصالحت ہو گئی۔ یہ خبر سن کے ابو سلمہ اپنی بیوی کو لے کے واپس مکے میں آ گئے، جہاں پتا چلا کہ یہ جھوٹی خبر ہے۔ اب جو مسلمان واپس آئے تھے، کیونکہ یہ قانون کئی مرتبہ آیا کہ جو شخص ایک مرتبہ مکہ چھوڑ دیتا واپس آنے کے بعد اب اسے نیا ساتھی ڈھونڈنا پڑتا، ورنہ اس کی جان مال وغیرہ سب خطرے میں پڑ جاتی۔ جب تک کہ اپنا شہر نہ چھوڑو تمہارے خاندان کی ذمہ داری ہے تمہیں پناہ دینا۔ ایک مرتبہ شہر چھوڑ کے چلے گئے، اب جب واپس آؤ گے تو تمہارا خاندان بھی تمہارا ذمہ دار نہیں ہوگا، جب تک کہ اپنا کوئی دوست نہ ڈھونڈو جو اعلان کرے کہ یہ آنے والا میری پناہ میں ہے۔ اس وقت تک مکے شہر میں کوئی آدمی نہیں رہ سکتا، یعنی اس کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس کے گھر میں چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، اسے قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو آدمی بغیر پناہ کے ہو۔ جب ابو سلمہ واپس آیا اور پتا چلا کہ اطلاع غلط ہے تو بہت پریشان ہوئے۔ جناب ابو طالب ان کے سگے ماموں، ان کے خاندان نے تو منع کر دیا کہ تم چلے گئے، ہمارا تمہارا جو ایک قبائلی قانون کے مطابق رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا، پہلے ہی ہمارے لیے تمہیں پناہ دینا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ تم دین چھوڑ چکے ہو، لیکن خیر مکے کے قانون کی وجہ سے ہم مجبور تھے، اب تو تم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، کیوں نکل گئے مکہ سے؟ لیکن جب یہ اطلاع جناب ابو طالب کو ملی، ایک مرتبہ انہوں نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میرا بھانجا، میری بہن کا بیٹا اور اس کی بیوی یہ میری پناہ میں ہے۔ اس پر ابو جہل کو بہت غصہ آیا اور ابو طالب کے پاس پہنچا کہ اے ابو طالب، ایک تو پہلے ہی تم نے اپنے بھتیجے ہم سے بچا کے رکھا ہوا اور اب تم اپنے بھانجے کو بھی اپنی پناہ میں لے رہے، ہم تمہیں اختیار نہیں دیں گے کہ تم دو دشمنوں کو ایک وقت میں پناہ میں لے لو۔ ابو جہل کے تو دشمن ہے مسلمان، لیکن اس وقت ابو لہب کو ایک مرتبہ جوش آ گیا اور کہا تھا کہ اے ابو جہل، اس نے تو ابو جہل نہیں کہا اے عمر ابن ہشام، باقی تیری باتیں ٹھیک ہے لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ ابو طالب کی شان میں گستاخی میں برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ بہرحال وہ میرے قبیلے کا سردار ہے۔ جب ابو جہل نے یہ ماجرا دیکھا کہ ابو سلمہ کی خاطر ابو لہب جیسا دوست مجھ سے بگڑا جا رہا جو زیادہ اہم تھا ابو جہل کے لیے، تو کہا اچھا چھوڑو اس بات کو، اور ابو سلمہ ابو طالب کی پناہ میں آ گئے۔ اب ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے، ابو سلمہ ویسے ہی بہت پریشان ہے۔ جیسے ہی اطلاع ملی
کہ مدینے والوں نے پیغمبر اسلام کے ہاتھ سے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمیں یہاں سے نکل چلنا چاہیے، ہم تو پناہ کی تلاش میں، ماموں کے انتقال کے بعد کوئی مددگار بھی نہیں رہا ظاہری طور پر۔ شوہر اور بیوی میں یہ بات طے پا گئی اور دونوں ایک مرتبہ مکے سے نکلتے۔ جس وقت یہ بات جناب ام سلمہ کے میکے والوں کو پتا چلی، جو ابو جہل کی فیملی، تو ایک مرتبہ وہ دوڑ کے آئی اور مکے کی طرف سے ان دونوں کو پکڑ لیا اور کہا ابو سلمہ سے کہ خیر ہمارا تم پر تو کوئی اختیار نہیں، لیکن یہ لڑکی تو ہماری بیٹی، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ سربدہ کی ٹھوکریں کھاتی پھرے۔ پہلے بھی ایک مرتبہ تم ہماری بیٹی کو لے کے چلے گئے تھے اور اس کو اتنا پریشان کیا تھا، اب دوبارہ ہم یہ منظر نہیں دیکھ سکتے، تم جہاں تمہارا دل چاہے چلے جاؤ، مگر ہماری بیٹی فالتو نہیں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ جانے دیں۔ یہ کہہ کے زبردستی جناب ام سلمہ کو روک لیا۔ اب ان کے والد ہیں، ان کے بھائی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، سارے خاندان والے۔ ابو سلمہ نے دیکھا کہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اچھا، ان کا بیٹا جس کا نام سلمہ، جس کی وجہ سے کہ ابو سلمہ کہلاتے ہیں اور وہ ام سلمہ کہلاتی، وہ بھی بہت چھوٹا تھا۔ یہ منظر اس نے دیکھا، ماں کی گود میں تھا، رونے لگا۔ ابو سلمہ کے لیے بڑا نازک وقت ہے۔ ایک طرف ایمان کا تقاضا ہے کہ مکہ چھوڑ کے نکل جاؤ تاکہ دین پہ عمل کرنے میں پریشانی نہ ہو، دوسری طرف بیٹے اور بیوی کی محبت جو کہہ رہی ہے کہ رک جاؤ۔ اور جو مصائب مکے میں آتے اور مصائب تو کوئی پریشان کرنے والے نہیں تھے، مگر قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، عبادات نہیں کر سکتے، تو ٹھہر جاؤ یہاں پہ اور بیوی اور بچوں کو نہ چھوڑو۔ آخر ایمان کی کشش غالب آئی، کہا ٹھیک ہے تم لے جاؤ اپنی بیٹی کو، لیکن میں ہجرت کر کے رہوں گا، اور یہ کہہ کے نکل گئے۔ ابو سلمہ مدینے پہنچی، ابھی تک مدینے میں کوئی مسلمان نہیں آیا، یہاں تک کہ موسیٰ ابن عمیر بھی مدینے ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ مدینے کے باہر ان کا ایک پرانا دوست تھا، اس کے مکان میں جا کے رہے قبا میں۔ اب تو قبا خود مدینہ بن گیا، لیکن اس وقت کی بات ہے کہ جب قبا ایسا تھا جیسے آج کراچی سے ٹھٹا یا بھارو، کہ مدینے سے باہر کی ایک بستی، وہاں جا کے رہ گئے۔ ادھر ام سلمہ، یہ تو تھے اسلام کے پہلے مہاجر مدینہ، اور ام سلمہ ہے پہلی مہاجرہ مدینے والی، پہلی خاتون۔ ام سلمہ کہہ رہی کہ میرے رشتے دار مجھے لے کے آئے، میں روتی رہی، چیختی رہی، پکارتی رہی کہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ جانے دو، مگر میرے میکے نے اسے اپنی عزت کا اور ناک کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ لیکن مجھ پر ظلم ہوا کہ جیسے ہی میرا قبیلہ مجھے لے کے پہنچا واپس، میرے شوہر کا قبیلہ آ گیا، اور اس نے ایک مرتبہ ہمارے قبیلے سے جھگڑا کیا کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کو لے لیا مگر اس کا بیٹا وہ تمہارا نہیں، نسل تو باپ سے چلتی، وہ تو ہمارے قبیلے کا شخص ہو گیا، اس کا باپ نکل گئے، مگر بہرحال تھا تو ہمارے قبیلے، یہ بیٹا ہمارا، اگر تم نے اپنی بیٹی ہمارے قبیلے کے ایک آدمی سے الگ کر دیا تو ہم بھی اپنے قبیلے کے بچے کو تمہارے یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ عرب کا قانون ہے کہ اختیار تھا ان کو، چنانچہ زبردستی ام سلمہ کی گود سے ان کے بچے کو چھینا گئے، بچہ ایک اور قبیلے میں چلا گیا۔ ام سلمہ اپنے میکے میں آ گئے اور شوہر ابو سلمہ سینکڑوں میل دور مدینے میں پہنچ چکے۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں بہت گھبرا رہی، اب دن رات میں روتی رہتی۔ ابو جہل فرسٹ کزن ہے، چچا جان بھائی، اس کے تانے، اس کا مذاق اڑانا، اور اب میرا ایک ہی کام ہو گیا کہ میکے میں میرا دل نہیں لگتا، میں مکے کے باہر کی پہاڑی پہ جا کے بیٹھ جاتی ہوں اور صبح سے شام تک روتی رہتی ہوں، کبھی مجھے بچہ یاد آتا ہے، کبھی مجھے شوہر یاد آتا، یہاں تک کہ تقریباً 1 سال اس طرح روتے روتے گزرا مجھے۔ اور اسی دوران حج کی تاریخیں قریب آنے لگی، 1 سال گزر گیا، آخر میرے قبیلے کے ایک نوجوان کو مجھ پر رحم آیا، اس نے جا کے میرے باپ اور چچا اور ماموں کو غیرت دلائی کہ تمہیں کیا ہو گیا، روتے روتے یہ مر جائے گی تمہاری بیٹی، کیوں تم اسے اس کے شوہر سے جدا کرتے ہو؟ ایسی تقریر کہی کہ انہیں بھی غیرت آ گئی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا، ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو ٹھیک، جانا چاہو تو ہم تم کو روکتے نہیں، لیکن پھر ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ جس طریقے سے بعض اوقات لڑائی جھگڑے میں ایسے جملے باپ آج بھی کہہ دیتے ہیں عالم اسلام میں کہ گھر تمہارے لیے حاضر، ہم تمہیں نہیں نکال رہے، ہم تمہاری مدد کریں گے، جانا چاہو تو روکیں گے نہیں، لیکن جاؤ تو یہ سوچ کے جاؤ کہ باپ چچا ماموں سب سے رشتہ ختم۔ ام سلمہ کہتی کہ بہرحال شوہر کا گھر اور پھر یہ کفر کا گھر ہے جس میں رہ رہی ہوں، شوہر کا گھر بھی ہے اور ایمان کا گھر بھی ہے، وہ میرے لیے زیادہ اہم۔
میں نے کہا ٹھیک ہے میں یہ ساری قربانی دے دوں گی. ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے نکلی. یہ جو میرے قبیلے کا ایک نوجوان میرے کام آیا تھا اس نے اب جا کے میرے شوہر کے قبیلے والوں کو غیرت دلائی کہ تمہیں کیا ہو گیا, ایک ماں سے اس کے بچے کو تم نے الگ کر دیا اور ماں شہر چھوڑ کے جا رہی, اب تو واپس کر دو اس کا بچہ. انہیں بھی غیرت آ گئی اور انہوں نے میرے بچے کو میرے سپرد کر دیا. میں نے دیکھا کہ وہ جو 1 سال پہلے کھیچم تانی ہوئی تھی کہ میرا بیٹا مجھے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا, میری سسرال میرے بچے کو کھینچ رہی تھی, اس کے نتیجے میں جو بازو اتر گیا تھا تو اس کا علاج بھی نہیں کرایا. چنانچہ جناب سلمہ کا ساری زندگی ایک بازو خراب رہا, وہی جو بچپنے میں اس واقعے کے نتیجے میں بازو اترا تھا. خیر اب میں اکیلی چلی. دیکھیے کتنے جذبے کی بات ہے کہ مدینے جانا ہے مجھے, جو اس زمانے کے اعتبار سے جیسے دوسری دنیا. اکیلی عورت, میں کے والے تو صاف انکار کر چکے ہیں کہ ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہا, سسرال والے پہلے ہی دشمن ہو رہے. اکیلی عورت, مگر کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, دین کی خاطر یہ بھی مجھے گوارا, اور اکیلے عزم کر کے چلی. مگر پروردگار عالم پہلے امتحان لیتا, جب ایک مومن امتحان میں ثابت قدم ہوتا تو پھر پروردگار عالم اس کی مدد کرتا. جناب ام سلمہ نکل آئی گھر سے, باپ چچا ماموں بھائی سب کو چھوڑ کر, اور ایسا بھی نہیں کہ پڑوس میں سسرال ہے وہاں جانا, مدینے اکیلے جانا. میں جاؤں گی اکیلے, سواری کا جانور تک ساتھ نہیں, مگر نکل آئی. اب مدینے کے باہر ایک جگہ ہے تنعیم. تنعیم یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ آج اگر کوئی آدمی مکے پہنچ کر عمرہ کرنا چاہتا, ایک سبھی عمرہ کرنے کے بعد, تو وہیں تنعیم سے احرام پہنتے ہیں, جسے مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں, مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں, تنعیم بھی کہتے ہیں. یہ مدینے کے راستے پہ مکے کی آخری سرحد. جب امام مظلوم کربلا جا رہے تھے تو مکے سے نکل کے پہلا قیام بھی امام نے یہی کیا تھا. تنعیم تک تو میں پہنچ گئی, تنعیم پہ مکہ ختم ہو گیا. اب میں جنگل میں کھڑی اور پریشان سے کیسے جاؤں. اتفاق سے کافروں میں سے ایک عثمان ابن طلحہ وہاں سے گزرا. ایک عجیب منظر اس نے دیکھا, مکے کے اعتبار سے بڑا عجیب. اکیلی عورت چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے کھڑی اور مکہ شہر چھوڑ چکی ہے اور آگے کی جانب جا رہی. یہ تو سارا صحرا. گھبرا کے پوچھا بہن تمہیں کہاں جانا. میں نے اپنا واقعہ سنایا. اگرچہ یہ شخص اسلام کے انتہائی دشمنوں میں تھا اور بعد میں بھی ثابت ہوا, لیکن اس وقت ایک مرتبہ اس کے دل میں رحم آیا. کہا میں تمہیں مدینے پہنچا کے آتا ہوں. مدینے کچھ میل 2 میل 5 میل کی بات نہیں, آج بھی مدینے کا فاصلہ 450 کلومیٹر. اس زمانے میں تو اور بھی زیادہ لگتا تھا یہ فاصلہ. میں تمہیں مدینے چھوڑ کے آتا ہوں, تم اکیلی کہاں جاؤ گی. اپنی سواری کا جانور دیا اور بڑی احترام کے ساتھ ام سلمہ کو مدینے پہنچا کے آیا. قبا بستی تک پہنچایا. ام سلمہ کہتی ہے کہ تمام راستے اتنی شرافت کا سلوک کیا کہ میں نے اس کے بعد بہرحال اس کے حق میں دعا کی کہ جب کبھی آرام کا وقت آتا سواری کو بٹھا کے کونے میں چلا جاتا, بے پردگی نہ ہونے پائے. کھانے کا وقت آتا تھا سامان مہیا کر کے کونے میں چلا جاتا. صبح جانے کا وقت آتا تھا سواری تیار کرا کے پھر ایک مرتبہ پردہ کر لیتا. غرض یہ کہ ایک نگاہ بھی اس نے مجھ پہ نہیں ڈالی, یہاں تک کہ مدینے کے باہر قبا تک اس نے مجھے پہنچایا. اور پھر ایک جگہ روک کے کہا وہ سامنے محلہ دیکھ رہی, اسی محلے کے اندر تمہارے شوہر کے دوست رہتے, اب مجھے اجازت دو. اور وہیں سے وہ واپس چلے آئے. میں آگے بڑھی. شوہر بہرحال اتنے ہی بے چین تھے جتنی ام سلمہ. شوہر نے استقبال کیا اور پھر شوہر اور بیوی اس بستی میں جب رہ گئے تو اتنی پسند آ گئی یہ بستی کہ جب پیغمبر مدینے میں آ بھی گئے, سارے مسلمان مہاجرین کو شہر میں بلا بھی لیا. شہر کی مختلف دکانیں, زمینیں اور مکانات ان میں تقسیم بھی کی. ام سلمہ اور ابو سلمہ نے کہا اللہ کے رسول ہم قبا ہی میں رہنا چاہتے ہیں, یہ محلہ ہم کو پسند آ گیا. اور پھر پیغمبر اسلام سے شادی تک ام سلمہ یہیں سے رہی. کیونکہ میرا موضوع ام سلمہ کی زندگی نہیں, اس لیے اس سے زیادہ جو حالات ہیں وہ بیان کرنا اس وقت موضوع سے خلاف ہو جائے گا. تو یہ پہلا مہاجر مرد ہے اور یہ پہلی مہاجر خاتون. لیکن یہ دونوں نے ہجرت کی تھی, وہ جو مدینے والوں نے کھلی پیشکش کی تھی اس سے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد پھر مدینے والے آئے, پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر بیعت کی 72 آدمیوں نے. پیغمبر نے 5 شرطیں ان کے سامنے رکھی اور پھر جب وہ گئے مدینے والے تو ایک مرتبہ پیغمبر نے اب مکے میں اعلان عام کیا کہ جس طرح ام سلمہ اور ابو سلمہ ہجرت کر کے چلے گئے, اے مکے والوں اب تم پر ہجرت واجب ہو گئی سوائے مجبوری کی, اور کوئی مسلمان مکے میں قیام نہیں کر سکتا.
ابو سلمہ اور ام سلمہ تک ہجرت واجب نہیں ہوئی تھی. اچھا ادھر مدینے کے مسلمان آپ نے گزشتہ منگل کو سنا کہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ مدینے میں تبلیغ بھی کر رہے اور تیاری بھی کر رہے کہ مکے کے اتنے سارے مسلمان آئیں گے تو ان کو کس طریقے سے ہم رکھیں گے. اور یہ ابتدائی مرحلے میں یہ طے پا گیا کہ پیغمبر کے آنے تک جتنے بھی مہاجر آئیں گے ان کو ایک ساتھ رکھا جائے گا. کسی کی جو زمین ہے باغات ہیں اس میں ہم رکھیں گے خیموں. پھر پیغمبر آنے کے بعد جس طرح سے چاہے ان کو جگہ دیں. سب ذہنی طور پہ تیار. اور ادھر مکے سے پیغمبر نے مسلمانوں کو بھجوانا شروع کر دیا. سب سے پہلا جو گروہ نکلا اس میں وہ غلام تھے کہ جو انتہائی مظالم میں مبتلا تھے. بلال حبشی، عمار یاسر اور اسی طرح کے 3-4 غلام پہلے گروہ میں پیغمبر نے ان کو بھجوایا. اور بعض علماء کہتے کہ اسی وقت وہ واقعہ پیش آیا جو قیامت تک کے لیے تقیہ کی ایک دلیل بنا. اس میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، لیکن علامہ مجلسی حیات القلوب میں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ اسی وقت پیش آیا کہ جب پیغمبر نے ہجرت کو واجب کر دیا اور عمار یاسر وغیرہ نکلے. تو جس وقت عمار یاسر اور بلال حبشی وغیرہ نکلے تو ایک ساتھ تو کوئی بھی نہیں جاتا. اگر کہ پیغمبر بتائیں بھی کہ تم 10 کو مدینے ایک ساتھ جانا، مگر یہ مکے سے لے کر باہر ایک صحرا میں جگہ مقرر کر لیتے کہ اتنے بجے سب وہاں پہنچ جائے. اپنے گھر سے وہاں تک سب الگ الگ نکلتے. جناب عمار یاسر جب نکل رہے تو شبہ ہو گیا مکے کے کافروں کو اور انہوں نے ایک مرتبہ عمار یاسر کو پکڑ لیا. وہ سارا غم اور غصہ جو بھرا ہوا تھا مینا کے میدان کی ناکامی کا، اب ایک مرتبہ عمار یاسر کو پکڑ لیا اور ان سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ. اتنا مجبور کیا کہ عمار یاسر کو مجبوراً بات چھپانے کے لیے کہ ہجرت کا راز نہ کھل جائے یہ ظاہر کرنا پڑا کہ میں اسلام کو چھوڑ چکا ہوں اور میں تو تمہارا ہی جیسا ہوں اور ان بتوں کو خدا ماننے والا ہوں. یہ جب عمار یاسر نے کہہ دیا تو کافر مکے کے کافر خوش ہو گئے. یہ پہلا واقعہ تھا مکے کی سرزمین میں کہ ان کو ایک کامیابی ملی کہ ایک مسلمان واپس ہمارے درمیان آ گیا. اور عمار یاسر میں یہ قربانی تھی ہجرت کا راز چھپانے کے لیے اور وہاں سے مدینے آ گئے. اب علامہ مجلسی لکھتے کہ جب پیغمبر اسلام مدینے میں پہنچے تو وہاں پیغمبر اسلام نے ایک شور سنا، ایک افواہ کہ بھائی عمار تو کافر ہو چکے. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ تحقیق کی تھی یہ بات کہاں سے شروع ہوئی. تو لوگوں جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ لوگوں کی زبان پہ یہ جملہ آیا فقط اس لیے کہ مکے سے نکلتے نکلتے عمار نے کفر کا کلمہ اپنی زبان سے کہہ دیا. اور عمار یاسر کے بارے میں بھی جب یہ شور زیادہ بلند ہو گئے تو عمار یاسر بھی ایک دن روتے ہوئے مسجد النبوی میں آئے. اللہ کے رسول میں کیا کروں، اس مجبوری کی وجہ سے میں نے کلمہ کفر پڑھا ورنہ ہجرت کا راز کھل جاتا. تو پیغمبر اسلام نے مسکرا کے کہا اے عمار لوگوں کو کہنے یہ غلط کہہ رہے اس لیے کہ تمہارے بارے میں سورہ نحل کی آیت نازل ہوئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اس انسان پہ کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتا کہ جس کو مجبور کیا جائے کفر کا کلمہ کہنے پر جبکہ وہ دل میں مطمئن ہو ایمان پر. الا من اکرہ جسے مجبور کیا گیا وقلبہ مطمئن بالایمان سورہ نحل کی آیت اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر اس میں کوئی لعنت ملامت نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایمان قبول. اے عمار پروردگار نے تمہارے بارے میں اس آیت کو نازل کیا جس کے بعد پھر مدینے والوں کی حالت بدلی. کہا کل تک عمار کو برا سمجھ رہے تھے اور کہا آج ہر آدمی عمار کو رشک سے دیکھ رہا کہ جس کے بارے میں قرآن کی آیت اتر رہی. تو یہ اس واقعے کے بارے میں یہ آیت تو عمار یاسر کے بارے میں آئی اور تقیہ کے بارے میں آئی ہے کہ مجبوراً زبان سے اگر غلط بات کہنا پڑے جبکہ دل مطمئن ہو تو ایمان باقی. تو اس میں 2 روایتیں. ایک روایت یہی ہے کہ یہ ہجرت کے موقع پہ نازل ہوئی، وہ واقعہ آپ نے سن لیا. البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ آیت اس وقت آئی تھی جب عمار یاسر کے باپ اور ماں کو ابو جہل نے شہید کیا تھا اور عمار یاسر کو بھی شہید کرنے جا رہا تھا. اس وقت انہوں نے اپنے باپ اور ماں کو دیکھ کے ان کے میتوں کو دیکھ کے بے اختیار ابو جہل کے حق والا کلمہ کہہ دیا تھا. تب یہ آیت نازل ہوئی. بہرحال 2 قول ہیں. ایک تفسیر یہی کہ ہجرت کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی. یہ پہلا گروہ تھا ہمارے یاسر کا کہ جو غلاموں کا گروہ ہے اور ہجرت کر کے مدینے گئے. اب ہر ہفتے 15 دن کے بعد کبھی 10 آدمی کبھی 7 آدمی کبھی 15 آدمی کبھی 20 آدمی ایک ایک کر کے مکہ چھوڑ کے جا رہے. اور 3 تو خاندان ایسے ہیں مکے میں پورے قبیلے جو پورا قبیلہ مکے کو چھوڑ کے چلا گیا جن میں سب سے نمایاں خاندان جہش.
خاندان جہش مکے کا ایک مانا ہوا خاندان تھا. یہ بھی پیغمبر اسلام کے بہت قریبی رشتے دار تھے، کیونکہ جناب جہش کی شادی پیغمبر اسلام کی پھوپھی سے ہوئی تھی، اور پھوپھی بھی وہ کہ جن کا مقام خاص بہت زیادہ بلند، اس لیے کہ جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 یا 7 بیٹیاں تھیں، مگر ان سب کی مائیں الگ الگ تھیں. صرف ابو طالب، جناب عبداللہ اور جناب امیمہ، یہ 3 بہن بھائی ایسے تھے کہ جن کی ماں بھی ایک تھی اور باپ تو ایک ہی تھے، عبد المطلب. تو یہ جناب امیمہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی سگی بہن ہوئی، ماں کی طرف سے بھی. ان کی شادی ہوئی تھی جناب جہش سے. تو خاندان جہش پیغمبر اسلام سے بہت قریب تھا. پیغمبر کی پھوپھی اور سگی پھوپھی، باقی پھوپھیاں کہ جن سے ماں کا رشتہ نہیں تھا، جناب عبداللہ کی سگی بہنیں نہیں تھی، سوتیلی بہنیں، ایک ہی بہن سگی تھی، اور ان کی شادی جناب جہش کیا ہوئی. تو یہ سارا خاندان پیغمبر کے بہت قریب تھا، اور بالکل شروع میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. مگر ہجرت کے اعلان کے بعد یہ پورا خاندان اپنی جائیداد چھوڑ کر، دیکھیے 1 آدمی 2 آدمی جاتا تھا ہجرت کر، اس کی جائیداد محفوظ رہتی تھی، کیونکہ وہ گیا ہے، اس کا بھائی موجود ہے، باپ موجود ہے، کافر صحیح لیکن بہرحال اس کے رشتے دار ہیں. یہ 3 قبیلے ایسے تھے کہ پورے قبیلے مکہ چھوڑ کے چلے گئے. تو ان کی زمینیں، ان کے مکانات، ان کی دکانیں، ان سب پہ کفار مکہ نے قبضہ کر لیا. اور کیونکہ عبداللہ ابن جہش کا خاندان ایک قابل احترام خاندان تھا مکے میں، تو تاریخ بتاتی کہ ہجرت ہی کے انہی واقعات کے دوران عقبہ، ابو جہل اور جناب عباس، رسول کے وہ چچا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے، وہ ایک مرتبہ ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں مکے کی گلیوں سے. جناب عباس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا انہیں کفار مکہ کے ساتھ تھا. ایک مرتبہ ٹہلتے ٹہلتے ان کا گزر ہوا قبیلہ جہش کے محلے سے، پورا محلہ تھا، اس محلے سے گزرے تو عقبہ نے یہ منظر دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تاکہ افسوس کیسی تباہی اس قبیلہ جہش پر آئی، ہمارا اتنا پرانا دوست، ہمارا اتنا گہرا ساتھی، اور وہ پورا خاندان یہاں سے چلا گیا. عقبہ یاد کر رہا اور ابو جہل کہہ رہا مگر یہ بھی تو دیکھو، یہ جو عباس ہے یہ سب اس کے بھتیجے کے کرتوت ہیں، وہ سبب بنا کہ اس نے ہمارے دوستوں کو ہم سے جدا کر دیا. افسوس تو کر رہے ہیں مگر اس افسوس سے زیادہ عباس کے بھتیجے کے بارے میں سوچو کہ جس نے کتنی بڑی بغاوت ہمارے دوستوں میں اور ہمارے درمیان ڈلوا دی. تو یہ کیفیت کہ کفار مکہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے، ایسے ایسے خاندان گزر کے گئے. اب جناب عبداللہ جہش کے بارے میں 2-3 جملے میں سنا دوں، کیونکہ ان کی شخصیت خاصی اہم شخصیت ہے. یہ عجیب خاندان، عجیب کا مطلب یہ ہے کہ اتنا محترم خاندان کہ تمام بڑے بڑے خاندانوں سے ان کا رشتہ. آپ نے سنا کہ یہ پیغمبر اسلام کی پھوپھی کے بیٹے، یہ پورا خاندان. اور عبداللہ ابن جہش یہ 3 بھائی تھے اور 3 بہنیں تھیں. 3 بھائی اور 3 بہنیں. سب سے بڑے عبداللہ ابن جہش تھے، ان کے چھوٹے بھائی عبیداللہ ابن جہش تھے، جن کی شادی ام حبیبہ سے ہوئی تھی، ابو سفیان کی بیٹی. یعنی ایک طرف ان کا اس خاندان کا تعلق پیغمبر سے کہ پیغمبر کی پھوپھی ذات بہن، پیغمبر کی پھوپھی اس خاندان میں بیاہی گئی. دوسری طرف ابو سفیان کی 2 بیٹیاں اس خاندان میں آئی تھیں، دونوں بھائیوں سے. عبداللہ ابن جہش کو چھوڑ ان کے دونوں بھائیوں سے ابو سفیان کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی. ایک ام حبیبہ، اور یہ ام حبیبہ وہی جو عبداللہ جہش کے چھوٹے بھائی کے ساتھ حبشہ گئی تھی. وہاں ان کے شوہر عیسائیوں کا ماحول دیکھ کے شراب نوشی کا شوق ہوا اور شراب کے نشے میں عیسائی بن گئے، مرتد ہو گئے. ام حبیبہ نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور بہت پریشان کہ باپ ابو سفیان جو اس وقت جانی دشمن ہو رہا ہے پیغمبر اور مسلمانوں، ایک شوہر پہ سہارا تھا، وہ عیسائی بن گیا. چنانچہ ام حبیبہ نے کہا کہ جس اسلام کی خاطر میں اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی تو میں اپنے شوہر کو بھی چھوڑ دوں گی. شوہر سے الگ ہو گئی اور شوہر جب انتقال کر گیا حالت ارتداد میں، یہ غالباً واحد مثال کہ مسلمان ہو کے دوبارہ کافر بنا لیکن بت پرست نہیں بلکہ عیسائی. پھر جناب ام حبیبہ کے لیے پیغمبر کا خصوصی پیغام آیا. تو عبداللہ جہش کے 3 بھائی تھے، 3 بھائی، ایک کا تو یہ انجام ہوا. اب 2 بھائی بچے، ایک عبداللہ جہش اور ایک ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ابو حمد ہے. انہی ابو حمد سے ابو سفیان کی دوسری بیٹی رفاعہ کی شادی ہوئی تھی. یہ تفصیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی ایک واقعہ آ رہا. اور عبداللہ جہش کی 3 بہنیں تھیں، جن میں ایک بہن کی شادی موسیٰ ابن عمیر سے ہوئی تھی، جو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے نہیں گئی، شوہر گئے تھے مدینہ.
ان کی بیوی کو لے کر خود عبداللہ جہش جب گئے تھے تو موسد کی بیوی کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، یعنی اپنی سگی بہن کو، جن کا نام حمنا تھا، اور ان کی ایک دوسری بہن تھی زینب، جن سے بعد میں پیغمبر کی شادی ہوئی۔ پہلے پیغمبر نے اپنے غلام زید بن حارثہ سے شادی کی، شوہر و بیوی میں اختلاف ہوا، طلاق ہوئی، اور پھر پیغمبر کی شادی ہوئی۔ وہ یہی بہن تھی جناب عبداللہ ابن جہش۔ تو پیغمبر سے ان کا جوڑا رشتہ، پیغمبر کے خفیزاد بھائی بھی ہیں اور پیغمبر کے برادر نسبتی یعنی سالے بھی، اور ان کا ایک جملہ ایسا ہے کہ جو پیغمبر کو انتہائی پسند آئے۔ جنگ احد شروع ہونے سے ایک دن پہلے کی بات ہے، 7 شوال کو احد کی لڑائی ہوئی۔ 6 شوال کی بات ہے کہ مسلمان تیار ہو رہے، تیاری کر رہے ہیں کہ کل ہمیں کافروں سے مقابلہ کرنا۔ سب مسجد النبوی میں اعمال کے لیے جمع ہوئے کہ کل ہمیں لڑنے کے لیے جانا، یا مارے جائیں گے یا ماریں گے۔ تو ایک مرتبہ، آخری مرتبہ عبادت کر لو مسجد النبوی میں، یہ ایک عام طریقہ، تو سارے مسلمان یہاں جمع ہوئے۔ اچھا، میں ایک مرتبہ اپنی اس تقریر کو روک کے ایک بات کہہ دوں موضوع سے ہٹ کر، کہ آپ میں سے جن صاحبان ایمان مدینے میں میدان احد کی زیارت کا موقع ملا، وہ تو میرے جملوں کو فوراً سمجھ جائیں گے، اور انشاءاللہ پروردگار ہم سب کی یہ دعا قبول کرے گا کہ ایک ایک مومن کو یہ زیارتیں نصیب ہو، تو آپ جب جا کے دیکھیں گے تو اس وقت میری یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ میدان احد میں جو لوگ جا چکے، اور اگر آپ کبھی تصویر دیکھیں تصویر، میدان احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ پیغمبر نے ان کی لاشوں کو دفن کرتے وقت ایک عجیب طریقہ اختیار کیا، اور وہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ یہ تاریخ نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی سنتا، کہ پیغمبر نے اپنے چچا جناب حمزہ کی میت کو الگ دفن کیا۔ وہ پورا ایک احاطہ بنا ہے جس میں جناب حمزہ الگ، اور باقی جتنے احد کے شہید ہیں، گنجے شہیدہ ہیں، سب اس کے اندر 2 احاطے ہیں وہاں پہ، یعنی 2 کمپاؤنڈ ہیں، ایک میں سارے شہدائے احد اور ایک میں پیغمبر کے چچا۔ لیکن جناب حمزہ کا نام تو ہر ایک کو معلوم ہے، اس لیے یہ بات سمجھ میں آ جاتی۔ لوگ پریشان اس وقت ہوتے جب دیکھتے ہیں کہ جناب حمزہ کی قبر جہاں پہ، وہاں ایک اور قبر بالکل ملی ہوئی، جناب حمزہ کی قبر کے ساتھ ایک قبر اور ہے جو بالکل ملی ہوئی ہے، یعنی قبر سے قبر ملی ہوئی ہے، بیچ میں ذرا کا فاصلہ بھی نہیں۔ اور وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ سیدھے ہاتھ کی قبر جناب حمزہ کی ہے اور الٹے ہاتھ کی قبر عبداللہ ابن جہش کی۔ تو وہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن جہش کون تھے؟ کہ پیغمبر نے سارے شہدائے احد کو ایک جگہ دفن کیا، خیر جناب حمزہ کو الگ دفن کیا تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ وہ سید الشہداء بھی تھے اس وقت، اور پیغمبر کے چچا بھی تھے، اور اسلام کی سب سے عظیم شخصیت تھے اس دور میں کہ جنہوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ یہ عبداللہ ابن جہش سمجھ میں نہیں آتے کہ باقی شہداء سے نکال کے پیغمبر نے یہاں کیوں دفن کیا، اور بہت بڑی جگہ، بہت بڑا احاطہ ہے جس میں یہ 2 قبریں۔ تو اس کی ایک وجہ، پیغمبر نے ان کی رشتے داری تو تھی ہی، پیغمبر کے یہ خفیزاد بھائی ہیں، اس کا مطلب ہوا کہ جناب حمزہ کے تو سگے بھانجے، جناب حمزہ کی بہن کے بیٹے۔ لیکن ایک اور سبب تھا جس کی وجہ سے پیغمبر نے ان کو باقی شہدائے احد کے مقابلے میں ایک ترجیح دی، وہ یہ ہے کہ جنگ احد سے ایک دن پہلے 6 شوال کو سارے مجاہدین جو کل جانے والے مسجد النبوی میں جمع اور عبادت ہو رہی، اور ٹکڑے ٹکڑوں میں کچھ لوگ یہاں، کچھ وہاں، کچھ وہاں، کچھ وہاں بیٹھے۔ عبداللہ ابن جہش اور ایک اور صحابی، یہ 2 ایک ساتھ عبادت کر رہے۔ ایک مرتبہ دعا کا وقت آیا، ان صحابی نے دعا مانگی کہ پروردگارا، کل اسلام کے خاطر ہمیں لڑنے جانا، مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ جو دشمن میری تلوار کے نیچے آئے، تیرے دین کا دشمن، تیرے رسول کا دشمن، وہ میرے ہاتھ سے مارا جائے، کوئی دشمن باقی نہ بچے۔ یہ دعا مانگی۔ عبداللہ ابن جہش نے کہا آمین۔ اب عبداللہ ابن جہش کی دعا شروع ہوئی۔ بہترین دعا پیغمبر نے اس کو قرار دیا، جن دعاؤں کی پیغمبر نے تعریف کی ان میں سے ایک دعا کیا شروع کی انہوں نے، پروردگارا، یہ مجھے پتا کہ کل ہم میدان میں لڑنے جا رہے، مگر اپنے حبیب اور اپنے دین کو بچانے والا تو تو ہی، یعنی ہم جو جا رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ اگر ہم نہ جائیں تو اسلام ختم ہو جائے گا، دین کو اور حبیب کو تو بچائے گا۔ میری تمنا یہ، پہلا مجاہد تمنا کر رہا کہ مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ جو کافر میری تلوار کے نیچے آئے مارا جائے۔ عبداللہ کہہ رہے پروردگارا، یہ مجھے یقین ہے کہ اپنے دین اور حبیب کو تو بچا لے گا، تو میری تمنا یہ کہ کل ایسے کافر سے میرا مقابلہ کرا دے کہ جو مجھ سے زیادہ طاقتور
اور وہ مجھے شہید کر دے اور اپنی تلوار سے میرے جسم کے 70 ٹکڑے کر دے اور اس کے بعد میرے کان اور میری ناک کو کاٹے اور میرے لاشے کو پامال کرے، تاکہ جب میں تیری بارگاہ میں پہنچوں اور تو سوال کر کہ اے میرے بندے تیری یہ حالت کیا ہے، تو میں کہوں پروردگارہ صرف تیری خاطر میں نے یہ قربانی دی، اور تو کہے کہ اے میرے بندے تو نے اپنے وعدے کو اور عہد کو پورا کیا۔ اگلا دن آیا، دیکھیے ایک کی دعا یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے ہر کافر مارا جائے، دوسرے کی دعا یہ کہ بھائی اسلام اور رسول تو بچ کے رہیں گے، وہ ہمارے محتاج تو ہے نہیں، تو ہم زندہ کیوں ہیں، ہمیں شہید ہو کے آنا۔ اگلا دن آیا میدان احد، جب مسلمان فرار اختیار کر رہے تھے تو چند لوگ جن کے قدم جمے تھے ان میں ایک عبداللہ ابن جہش تھے، تلوار ٹوٹ گئی، پیغمبر نے ان کو کھجور کی ایک چھڑی دی کہ اس سے مقابلہ کرو، کھجور کی چھڑی اور دشمنوں کا مقابلہ۔ اچھا عبداللہ ابن جہش کو اتنا یقین تھا اپنی دعا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی میدان میں پہنچ کے کہا کہ اے مسلمانوں آج شام کو میرے جنازے پہ نماز ضرور پڑھنا، اور جس وقت میری ناک اور میرے کان کو کٹے ہوئے دیکھنا تو مجھے مبارکباد دینا۔ اتنا یقین تھا ان کو کہ میرا پروردگار میری دعا قبول کرے گا۔ کھجور کی چھڑی سے مقابلہ کیا، اور جب میدان احد کا معرکہ ختم ہو گیا تو ایک یا جناب حمزہ کا لاشا تھا کہ جسے پامال کیا گیا تھا اور ناک و کان کاٹے گئے تھے، یا ایک عبداللہ ابن جہش کا لاشا تھا کہ جن کی دعا کو خدا نے قبول کیا، اور پیغمبر اسلام نے کہا کہ دونوں لاشیں ایک جیسے، اس لیے دونوں کو ایک ہی مقام پہ دفن کیا جائے۔ اب یہ دعا اس کے بعد عام حالات میں ایسی دعا شاید بری ہو کہ انسان اپنی موت کی تمنا کرے، لیکن مقام جہاد پر اس دعا کی تعریف کی گئی کہ شہادت کی دعا خدا نے ایسی قبول کی۔ تو یہ واقعہ اس لیے بھی ضمن آ گیا کہ دیکھیے ہماری اور آپ کی کیفیت ہوتی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کے لیے کام تو کیے جائیں، مگر کبھی ہمیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے دین کے لیے۔ اسی لیے جہاں کہیں کوئی نقصان پہنچنے لگتا ہم گھبرا کے شکایت کرتے ہیں پروردگارہ یہ کیا ہو رہا۔ ہم نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، خمس نکالنے والے، حج کرنے والے، ہماری عورتیں پردے دار، ہمارے چہرے پہ داڑھی، ہم گانے سے بچے، ہم غیبت سے بچے، ہم لہو و لعب سے بچے، ہم حرام چیزوں سے بچے، تیرے دین کا پیغام آگے پہنچائے، مگر ہم پر تہمتیں لگ رہی، ہم پر الزامات لگ رہے، ہماری برائیاں کی جا رہی۔ پروردگارہ دشمنوں سے ہمیں اس طرح بچا لے کہ ہم تیرے دین کا کام بھی کریں اور کوئی نقصان بھی نہ پہنچے، یہ ہماری دعا۔ اور عبداللہ جہش کی دعا کیا ہے کہ پروردگارہ جتنی زیادہ ہو سکے مجھ سے اس دنیا میں قربانی دے لے تاکہ قیامت کے میدان میں سرخرو تیرے پاس پہنچوں۔ اور پیغمبر کو دعا بھی پسند آئی اور ایسی کہ سارے شہدائے عہد سے ہٹا کر عبداللہ جہش کو اپنے چچا جناب حمزہ کے پہلو میں دفن کیا۔ آج بھی مدینے میں آپ جائیں تو یہ قبریں گواہی دے رہی کہ دین کی خاطر دعا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی نقصان نہ ہو، دین کی خاطر دعا یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قربانیاں دینا پڑے، اپنے کسی کام کے لیے کبھی کوئی قربانی نہ دے، دین کی خاطر ہم سے قربانی دی جائے۔ ہاں یہ مطلب نہیں کہ اس کے لیے انسان اپنے آپ کو خودکشی میں ڈال دے یا جان بوجھ کے ایسا طریقہ اختیار کرے کہ لوگ تہمتیں لگائیں، لوگوں کو دعوت دے کہ آپ اہل مجھے مار، یہ نہیں، لیکن صحیح طریقے سے بھی جب تبلیغ کرے، الزامات، تہمتیں، مذاق، گھر والوں کی ناراضگی، پڑوسیوں کی ناراضگی، یہ سارے تو تمغے ہیں ایک مسلمان کے لیے کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو رہا۔ عبداللہ ابن جہش وہ عظیم شخصیت تھی کہ جو اپنے پورے خاندان کو ہجرت کرا کے لے چلے، پورے خاندان کو کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، 3 بہنیں ساتھ ہیں، جن میں سے ایک بہن وہ ہے جو پیغمبر کی بیوی بننے والی، ایک بہن وہ ہے کہ جو خود موصب ابن عمیر کی بیوی، موصب کا مقام تو آپ نے سن لیا 3 ہفتے پہلے، اور تیسری ان کی بہن عبد الرحمان ابن عوف کی بیوی۔ یہ شخصیت کی تاریخ میں خاصی مشہور، تینوں بہنیں بڑے بڑے گھرانوں میں، بڑے گھرانوں سے مقصد مالدار نہیں یعنی عزت والے گھرانوں میں، اور خود ان کے 2 بھائیوں کی شادی ابو سفیان کی 2 بیٹیوں سے ہوئی۔ ایک بھائی تو پہلے چلے گئے تھے حبشہ، اور باقی 2 بھائی اور 3 بہنیں، 5 آدمیوں کا قافلہ چلا۔ عزت والا گھرانہ، خاصی ان کی جائیداد، وہ ساری جائیداد چھوڑ کے گئے۔ اور یہ واقعہ میں نے خاص وجہ سے پڑھا، جب یہ لوگ یہاں سے چلے گئے تو اب یہ جو جائیدادیں خالی بچ رہی تھیں ان کا کیا ہوتا تھا، جس کو موقع ملتا تھا کوئی بہانہ بنا کے قبضہ کر لیتا تھا۔ چنانچہ خاندان جہش پر کہ جس کے اجڑے ہوئے محلے کو دیکھ کر عقبہ جیسے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خاندان جہش کی جو جائیداد خالی ہوئی تو ابو سفیان نے آ کے قبضہ کیا اور کہا یہ کہ جو یہ میری بیٹی کی جائیداد تھی، اس کے اندر میری بیٹی کی شادی ہوئی عبداللہ ابن جہش کے بھائی سے، وہ میری بیٹی کو لے کے گیا، اس کا بھی اس میں حصہ، میرے داماد کا، میری بیٹی کا، اس لیے یہ سب میرا حق بنتا۔
یعنی ایک داماد کے حصے کی وجہ اس نے پورے خاندان جہاز کی جائیداد سے قبضہ کر لیا. پیغمبر اسلام نے جب مکہ فتح کی، بلکہ مکہ فتح کرنے سے 1 سال پہلے ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو ایک مرتبہ خاندان جہاز نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ اسلام ظاہر کر رہا ہے اور ہماری جائیداد سے قبضہ کر کے بیٹھا، آپ اب تو اس سے کہیے کہ ہماری مکے کی جائیداد چھوڑ دو. تو جائیداد کے بدلے میں خدا تمہارے لیے جنت میں جائیداد بنا رہا. خاندان جہاز کہتا ہے اللہ کے رسول اس سے زیادہ بڑی خوشخبری کیا. پھر جب مکہ فتح ہو گئے ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول چلے وہ تو بات اس وقت تک ہم مکے میں نہیں آئے تھے، اب تو ہم واپس اپنے شہر میں آ گئے. پیغمبر اسلام نے اب کوئی جواب نہیں دیا. باقی مسلمانوں نے کہا کیا ہے خاندان جہاز، دیکھیے یہ عبداللہ ابن جہاز تو شہید ہو چکے ہیں جنگ احد میں، یہ تو ان کے بعد کی بات ہے. کیا ہے خاندان جہاز، دیکھو اللہ کے رسول اس بات کو پسند نہیں کر رہے کہ جو تم نے راہ خدا میں دے دیا واپس مانگ رہے، کیوں اپنے اجر کو کم کرتے ہو. عبداللہ جہاز کا انتقال ہو گیا، شہادت والی، تم کیوں اپنے ثواب کو کم کرتے ہو. پھر یہ مسئلہ ختم ہوا. لیکن اس واقعے نے بتایا ہم کو کہ ابھی آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا میری اس وقت کی تقریر سن کر اور گزشتہ منگل کی، کہ اتنے جو مکے سے نکل رہے شروع میں تو پتہ نہیں چلا ہوگا، لیکن کسی مرحلے پہ جا کے تو کفار مکہ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا ہو رہا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیوں نہیں روکا. ایک سبب یہ بھی تھا کہ بہت سے تو ایسے کافر تھے جو خوش ہو رہے تھے کہ مسلمان جا رہے ہیں، اچھا چلے جائیں ہمیں ان کی جائیدادیں مل رہی. وہ جو بڑے سخت کافر تھے 10-12 سردار، یہ سرداروں کا کام تو ہے نہیں کہ گلی میں پہرے لگائیں اور محلوں میں جا کے کرسی بچھا کے بیٹھ جائیں، وہ تو حرم میں بیٹھتے. یہ کام تو ان کے خاندان کے چھوٹے لوگ کرتے. تو ان کو تو ایک اچھا موقع مل رہا کہ ہم کیوں روکیں ان مسلمانوں کو، اچھا یہ نکل جائے، جتنے یہ جائیں گے اتنا ان کی جائیداد ہم کو ملے گی. تو یہی سبب ہے کہ سرداران قریش کی تو خواہش ہے کہ یہ جو جانے والے ہیں ان میں سے کوئی نہ جانے پائے. چنانچہ جس کو اطلاع ملتی ہے وہ تو پکڑ کے لے آتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا ابو جہل اپنے بھائیوں کو کس طرح لے کے آ گیا. لیکن ان سرداروں میں سے جو لالچی ہے یا یہ کہ جو سرداروں کے ماتحت چھوٹے آدمی، وہ یہ دیکھنے کے باوجود کہ فلاں شخص اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا، اطلاع نہیں کرتے ہیں اوپر کے روک لو تاکہ یہ چلا جائے اور اس کا مکان ہم کو مل جائے. تو خیر اس پیسے کی لالچ کا مسلمانوں کو یہ فائدہ ملا کہ 1-1, 2-2, 5-5, 7 کر کے سارے مسلمان مکہ چھوڑ کے چلے گئے. یہاں تک کہ اب مکے میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو ہجرت کر ہی نہیں سکتے. خاندان کی سختیاں تھیں یا اتنے ضعیف تھے کہ یہ سفر طے نہیں کر سکتے ہیں مکے سے مدینے کا، یا اکیلی عورتیں، جن عورتوں نے اپنے خاندان میں صرف اکیلی عورت نے اسلام قبول کیا یا وہ عورتیں رہ گئی. باقی سارے کے سارے مسلمان مکہ چھوڑ کے جا چکے. کمزور لوگ اور وہ لوگ کہ جو سفر کے قابل نہیں، جن کے خاندان کی سختیاں. ہاں اسی طرح 7 آدمی اور جو مکے سے نکل تو گئے مگر یا راستے میں پکڑے گئے یا مدینے سے ان کو پکڑ کے بلا لیا گیا، جن میں سے کچھ کے واقعات آپ نے سنے. باقی سارا مکہ خالی ہو گیا ربیع الاول کی ماہ سفر کی آخری راتیں آنے تک. ماہ سفر کی آخری رات آئی 2.5 مہینے میں سارا مکہ خالی ہو گیا. صاحب اختیار لوگوں میں صرف 4، رسول، علی، حضرت ابو بکر اور جناب صہیب رومی. جناب صہیب رومی نے چونکہ حضرت ابو بکر سے یہ طے کیا ہوا تھا کہ جب تم جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، اکیلے تو کوئی نہیں جا رہا، قافلے بنا کے جا رہے، 2 کا قافلہ، 4 کا قافلہ، 7 کا قافلہ، ان دونوں میں یہ طے ہوا تھا. اور رسول خدا اور امیر المومنین تو خیر آخر میں ہی ان کو جانا تھا. باقی سارے کے سارے مسلمان چلے گئے. وہ لوگ کہ جن کو ان کے والدین نے، خاندان والوں نے زبردستی روکا تھا وہ رکے ہوئے، لیکن ان میں سے بھی جس کو بعد میں موقع ملا وہ بہرحال مکے سے بھاگا. مثلا سہیل ابن عمر، یہ وہ سردار ہے قریش کا کہ جس نے صلح حدیبیہ پہ دستخط کیے تھے مکے کے کافروں کی طرف سے، اور اس کا واقعہ گزشتہ تقریر میں آیا تھا. اس کا اپنا بیٹا مسلمان ہو گیا. جس طرح ابو جہل کو اتنا مسلمانوں سے کدورت اور دشمنی تھی کہ اگر اس کے بھائی ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے تو آپ نے سنا کہ وہ مدینے گیا، وہاں سے دھوکہ دے کے لے کے آیا. اسی طرح سہیل ابن عمر بھی بہت ہی خلاف تھا. یہ تو میری عزت کا مسئلہ ہے، اگر میرا بیٹا ہجرت کر گیا، خیر اسلام قبول کرنے سے تو نہیں روک سکتا اپنے بیٹے کو، کیونکہ اسلام قبول کرنے پہ کیسے روکے گا، لیکن ہجرت سے روک دیا. تڑپ رہا تھا اس کا بیٹا. جب جنگ بدر ہوئی تو اس کا بیٹا اس جنگ میں شریک ہوا،
لیکن عین لڑائی کے میدان میں اس کو موقع مل گئے اور ایک مرتبہ اپنا لشکر چھوڑ کے مسلمانوں کے لشکر میں آ گیا. تو یہ وہ لوگ تھے جو مجبور تھے. جن لوگوں نے بعد میں موقع محل دیکھ کے ہجرت کی. گزشتہ منگل کی تقریر میں خالد ابن ولید کے بھائی کا بھی آیا کہ وہ بھی کس طرح سے ہجرت کرتے, ورنہ باقی سارا مکہ خالی ہو گیا. اب یہ 4 آدمی باقی بچتے. جناب صہیب رومی, کیونکہ ان کا اور حضرت ابو بکر کا معاہدہ ہے کہ ہم دونوں ساتھ نکلیں, پیغمبر اور امیر المومنین. اچھا, پھر ایسے حالات پیش آئے کہ حضرت ابو بکر صہیب رومی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کر سکے, کیونکہ راتوں رات ایسے واقعات پیش آئے کہ ان کو پیغمبر کے ساتھ جانا پڑ گیا. تو صرف صہیب رومی اور حضرت علی باقی رہ گئے تھے مکے میں. جب پیغمبر اور حضرت ابو بکر بھی چلے گئے تو صہیب رومی رہ گئے. چنانچہ یہ بعد میں آئے اور یہ آخری مہاجر. آج ہماری گفتگو کا عنوان تھا پہلا مہاجر سے آخری مہاجر. ان کو اصل میں جانا تھا حضرت ابو بکر کے ساتھ, لیکن حضرت ابو بکر اتفاقیہ طور پر رسول کے ساتھ چلے گئے. تو اب یہ اکیلے بچے. جیسے ہی ان کو اگلے دن اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً کہا کہ اپنے مکے میں رہ کے کیا کروں گا, میں نکلتا ہوں. جناب صہیب رومی کی ہجرت بھی بڑی عجیب ہجرت, کیونکہ پیغمبر نے نہ صرف یہ کہ ان کی تعریف کی بلکہ کہا ربحا صہیب, ربحا صہیب. جیسی تجارت صہیب نے کی ہے ایسی تجارت بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. وہ کب کہا پیغمبر نے اسی ہجرت کے موقع پر کہ پیغمبر اور حضرت ابو بکر تو چلے گئے رات کو. اگلی صبح یہ خبر پھیل گئی. جب یہ خبر پھیلی تو صہیب گھبرا گئے کہ اب تو اکیلا میں رہ گیا ہوں. یا حضرت علی تھے, ان کی ایک ذمہ داری ہے, وہ تو آپ سنیں گے آئندہ منگل کو. اور ویسے مجالس میں سنتے امانتیں واپس کرنا اور خاندان بنی ہاشم کی خواتین کو لے کے آنا. صہیب اب اکیلے رہ گئے. انہوں نے دیکھا کہ اب تک یہ آخری موقع, آج تو بھگدڑ مچی ہوئی ہے پیغمبر کی وجہ سے, میں نکل جاؤں, ورنہ اس کے بعد تو ان کا ایمان تو ہر آدمی جانتا ہے مکے میں, مجھے تو خاص طور پہ پکڑ لیا جائے گا. اب مجھے ایک فینک سا یا حیجان سا برپا ہے مکے میں کہ بھائی رسول چلے گئے. اس میں صہیب کو موقع مل گیا مکے سے نکلنے کا, ورنہ اگر یہ ایک دن گزر جاتا پھر صہیب نہیں نکل سکتے. اچھا, صہیب کا معاملہ کیا تھا؟ صہیب عراقی تھے. بچپنے میں ان کو روم کے لوگوں نے پکڑ کے غلام بنایا, وہاں سے پھر یہ مکے میں آئے. یہ تھے ٹیکنیکل قسم کے آدمی, یعنی ہاتھ کا ہنر جانتے تھے, ہاتھ کا کام. مکے میں غلام بن کے آئے, مگر چونکہ ہاتھ کا کام جانتے تھے اس لیے انہوں نے بہت پیسہ جمع کر لیا. ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو گیا. اب جب ہجرت کا موقع آیا یہ فوراً نکلی اور مکے سے باہر گئے. خیر باقی مکے کے بڑے بڑے سردار تو رسول کے تلاش میں گئے ہوئے, مگر کچھ نوجوانوں نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ جا رہے. چنانچہ یہ نوجوان پیغمبر کو بھول کے ان کے پیچھے لگے اور جا کے ان کو راستے میں پکڑ لیا اور کہا کہ صہیب ہم تم کو نہیں جانے دیں گے. صہیب نے کہا دیکھو تمہیں پتا کہ تیز دوڑنے میں, اچھا یہ تیز دوڑنے میں بھی بہت مشہور تھے, تیز دوڑنے میں تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو, میرے پیچھے تم آؤ گے تو بالکل بیکار ہے, میں آگے نکل جاؤں گا. نوجوانوں نے کہا تو کیا ہوا, ہم تو لگے رہیں گے اور شور مچاتے رہیں گے, کہیں نہ کہیں تم تھک کے گرو گے. بات بھی معقول تھی. صہیب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں اپنی ساری دولت دے دوں تو کیا پھر تم میرا پیچھا چھوڑ دو گے؟ انہوں نے جو یہ بات سنی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. آخر طے پایا کہ جہاں سارے مسلمان چلے گئے, اگر ایک اور چلا گیا تو کیا نقصان ہے, جبکہ اس کے بدلے میں ہم کو اتنے پیسے مل رہے. صہیب نے مکے میں جتنا پیسہ جمع کیا یہ مالدار آدمیوں میں ہو گئے, بلکہ ان کے بارے میں یہ جملہ بھی کہ ابو جہل اکثر ان کو دیکھتا تھا, جب ہجرت شروع ہو چکی تھی ان کو ضرور چیک کرتا رہتا اور کہتا تھا صہیب اور چلے گئے تمہیں تو ہم نہیں جانے دیں گے, اس لیے کہ تم خالی ہاتھ ہمارے شہر میں آئے اور لاکھوں تم نے جمع کر دیے, ہم کیسے برداشت کریں کہ ہماری دولت تم لے کے جاؤ. اگر تم نکلے بھی ہمارے ہاتھ سے تو تمہیں پیسہ یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا, یہ پیسہ اس زمین کا حق ہے, یہ یہاں کا حق ہے, تم نہیں لے جا سکتے ہو. چنانچہ صہیب کی دولت تو ویسے ہی مشہور تھی. نوجوانوں نے سنا ایک دوسرے سے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے بھائی, ایک آدمی کو پکڑ لیں گے تو ہمیں کیا مل جائے گا, پیسہ مل رہا ہے اس کو جانے دو. چنانچہ کہا ٹھیک ہے لا یہ پیسہ دے تو ہم چلے جاتے. صہیب نے جتنا بھی جمع کیا تھا, جس کے لیے ابو جہل دھمکی دے گیا تھا کہ مکے کا پیسہ میں مکے سے باہر نہیں جانے دوں گا, بہرحال اس کی دھمکی تو پوری ہو گئی. وہ صہیب نے پیسہ ان کے حوالے کیا اور مدینے کی جانب چلے. اچھا اب آپ نے سنا یہ واقعہ کہ پیغمبر ان سے ایک دن پہلے نکل چکے, علی ابھی مکے کے اندر. چنانچہ جب صہیب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو پتا چلا کہ پیغمبر ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوئے. علی کے انتظار میں پیغمبر اسلام قبا میں ٹھہر گئے تھے کہ میں مدینے میں علی کے بغیر نہیں جاؤں گا, علی آ جائے, میری بیٹی فاطمہ آ جائے, پھر ہم سب مدینے میں داخل ہوں گے.
تو مدینے کے باہر قبا میں ٹھہرے ہوئے. صہیب کو اطلاع مل گئی کہ ابھی رسول مدینے نہیں گئے، چنانچہ یہ فوراً قبا کے اندر پہنچے. اچھا پیغمبر بھی اسی وقت پہنچے تھے، یعنی 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے پہلے پیغمبر آئے تھے، پھر یہ آئے. تو پیغمبر کی اس وقت دعوت کی تھی قبا والوں نے، وہاں اسلام آ چکا تھا، ابو سلمہ ام سلمہ یہ سب وہاں تھے. تو پیغمبر نے کہا میں یہاں ٹھہروں گا، دعوت کی تھی. دعوت کا مطلب کیا ہے؟ عرب میں بہترین دعوت ہے کھجور ہے. مکے میں کھجور کم ہوتی ہے، مدینہ تو کھجور کا شہر ہے. جب بھی مدینے سے کوئی آدمی مکے آتا ہے تو تحفہ لے کے آتا ہے کھجور. تو دعوت میں بہترین کھجوریں رکھی گئی. جناب صہیب رومی دوڑتے ہوئے ہجرت کرتے ہوئے قبا میں داخل ہوئے. ایک پائی جیب میں نہیں ہے، ساری زندگی کی کمائی چھوڑ کے آ رہے، مگر ذرا بھی پریشانی چہرے پہ نہیں. جس وقت داخل ہوئے تو ان کی ایک آنکھ دکھ رہی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی آنکھ کے اوپر ایک پٹی باندھ رکھی تھی. ایسی پٹی کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ ان کی آنکھ دکھ رہی تھی. جب پہنچے قبا میں پوچھا رسول کہاں؟ لوگوں نے کہا وہ اس مکان کے اندر بیٹھے ہوئے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے. حضرت ابوبکر تو ساتھ آئے تھے. حضرت عمر کو اطلاع ملی، وہ بھی مدینے سے آ کے جوائن ہو گئے تھے یہاں قبا میں پیغمبر کے پاس، ورنہ حضرت عمر نے پہلے ہجرت کی تھی ابو جہل کے بھائی کے ساتھ. اب یہ لوگ جمع ہیں اور کھجور کھا رہے ہیں. صہیب جو آئے تو جو کہ پیغمبر کے خاصے قریب ہیں، چنانچہ جیسے انہوں نے یہ منظر دیکھا تو بے تکلفی کے ساتھ آگے بڑھے اور جا کے اس تھال پہ بیٹھ گئے اور کھجوریں اٹھا کے کھانے لگے. اچھا اب یہ منظر کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، ایک دم سے آیا، نہ کسی سے کوئی بات کی، نہ اجازت مانگی، اس طرح کے بیٹھ گیا. لیکن ان کی اتنی بے تکلفی ہے رسول کے ساتھ. تو آخر ان میں سے ایک علماء اہل سنت اس نے کہ حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول یہ صہیب کو کیا ہو گیا؟ اچھا عربوں میں ایک اعتقاد تھا کہ جس کی آنکھ میں تکلیف ہو یا آنکھ دکھ رہی کھجور اسے نقصان پہنچاتی. یہ صہیب کو کیا ہو گیا؟ ان کی آنکھ بھی دکھ رہی ہے اور یہ کھجور بھی کھا رہے. صہیب نے پلٹ کے کہا کہ اللہ کے رسول جو آنکھ دکھ رہی ہے میں ادھر سے کھجور نہیں کھا رہا ہوں، میں کھجور دوسری آنکھ کے نیچے سے کھا رہا ہوں. روایت یہ ہے کہ پیغمبر کو اتنی ہنسی آئی اس طریقے سے پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہ پیغمبر کی داڑھیں تک نمایاں ہو گئیں. اس طرح سے پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ روبیہ صہیب تم نے آج بہترین تجارت کر لی. اب صہیب چکرایا اللہ کے رسول آپ کو یہ اطلاع کیسے ملی ہے؟ یہ مجھے پتا تھا یا ان نوجوانوں کو کہ جنہوں نے مجھے راستے میں گھیرا تھا؟ کہا کہ مجھے جبرائیل یہ اطلاع دے کے گئے کہ صہیب آ رہا کہ جس نے اپنے ایمان کو بچایا ہے، اپنی دولت کو قربان کیا. بہترین تجارت ہے جو اللہ کو پسند آتی کہ اپنی دولت کو قربان کرو اور ایمان کو بچا لو. تو یہ جناب صہیب رومی آخری مہاجر ہے جو پیغمبر اسلام سے قبا میں آ کے ملے. اچھا میں نے علی کا نام تو جان بوجھ کے نہیں لیا، اس لیے کہ یہ بات ہو رہی ہے عام مسلمانوں کی. خود پیغمبر یا جو جز پیغمبر ہے، نفس پیغمبر، اس کی ہجرت ایک الگ موضوع ہے جو اب شروع ہونے جا رہا. تو یہ اس طریقے سے مکے سے سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے. پہلے ام سلمہ اور ابو سلمہ تھے اور آخری جناب صہیب رومی تھے. عورتیں بھی سب آ گئیں، مرد بھی سب آ گئے، اور اب پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کی ہجرت یہ باقی بچتی ہے کہ جو ہمارا عنوان قرار پائے گی. لیکن وقت اتنا زیادہ گزر چکا کہ آج کی گفتگو یہیں پہ مکمل ہوئی. آج ہماری گفتگو کا عنوان ہوا کہ پہلے مہاجر سے آخری مہاجر تک. اب اللہ کا رسول اور جو ہماری روایتیں ان کے ساتھ اتفاقیہ ہجرت کرنے والے اور پھر امیر المومنین، ان کی ہجرت ہمارا آئندہ کا عنوان بنے گی. اس منزل پہ کافی حد تک مکی زندگی کے واقعات ختم ہو چکے. اب صرف ایک رات بچتی ہے پیغمبر کی مکے میں، آخری رات ہے پیغمبر کی شب ہجرت. انشاءاللہ آئندہ منگل کو اس شب ہجرت کے واقعات بیان ہوں گے. اور ایک بات میں ابتدائی میں عرض کر دوں کہ جو کہ شب ہجرت کی تقریباً تمام تفاصیل محرم کی اور ویسے مجالس میں آ جاتی، تو اس میں میں بہت زیادہ ٹائم نہیں دوں گا. ہمارے بچے کو یہ چیزیں معلوم ہیں اور زیادہ ہماری گفتگو ان واقعات پر ہوگی کہ جو کم پڑھے جاتے ہیں لیکن تاریخ کا ایک انتہائی اہم حصہ. تو مسلمانوں کی ہجرت مکمل ہو گئی ہے. اب وہ لوگ مکے میں ہیں جن کو قرآن نے کہا والمستضعفین من الرجال والنساء، کہ عورتوں اور مردوں میں سے جو مستضعف رہ گئے، جو ہجرت کے قابل نہیں ہیں، ان کو چھوڑ کر صرف اور صرف خاندان اہل بیت بچا. خاندان اہل بیت کی ہجرت آئندہ منگل کا عنوان ہوگی. یہ ساری ہجرت، یہ صہیب رومی کی تجارت، وہ ام سلمہ کا اور ابو سلمہ کا اپنے بیٹے اور شوہر اور بیوی کی جدائی، یہ سارے مسائل کیوں برداشت کیے جا رہے ہیں؟ اس کا مقصد کیا؟ نہ تو اس کا مقصد کوئی حکومت قائم کرنا، نہ خزانہ جمع کرنا. سب کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے دین پر عمل کی آزادی ملنا. صہیب نے کیا تجارت کی تھی؟
صہیب نے یہی تجارت کی تھی کہ مکے کو چھوڑ کے مدینے کو خرید لیا تھا اپنی دولت سے. مدینے میں کیا ہے؟ دین پہ عمل کی آزادی. مکے میں بھی صہیب رہ جاتے تو قتل نہیں کیا جاتا. اتنے سالوں سے صہیب ہے مسلمان، قتل تو نہیں کیا کسی نے. صرف یہ فرق تھا. ساری دولت صہیب نے کیوں قربان کی کہ مکے میں زندگی تو مکے میں بھی ہے، مدینے میں بھی ہے، لیکن ایک وہ زندگی ہے کہ مسلمان ہے احکام خدا پہ عمل نہیں کر سکیں گے. ایک یہ زندگی ہے کہ جس اللہ کا کلمہ پڑھا اس کے احکامات کے اوپر عمل بھی کر سکیں گے. اس کی خاطر میری ساری دولت قربان. ابو سلمہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے کیوں جا رہے؟ جان تو ان کی مکے میں بھی بچ جاتی، مگر وہی مسئلہ کہ اتنا ان کو معلوم تھا کہ کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، یہ مسلمان بنا دے گا، لیکن خدا کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کلمے کے مطابق ڈھالنا پڑتا اور کلمے کو اپنے کردار سے ثابت کرنا پڑتا ہے، خالص زبان سے نہیں. کہ جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس کے آگے سر جھکایا جائے، تو اب کردار سے ثابت کرنا پڑتا کہ اگر دولت راہ خدا میں رکاوٹ بن رہی ہے اس کو ٹھوکر ماری جاتی، گھر والے راہ خدا میں رکاوٹ بن رہے ہیں اس کو ٹھوکر ماری جاتی، اپنا کاروبار یا ملازمت راہ خدا میں رکاوٹ بنے اس کو ٹھوکر ماری جاتی. یہ اصلی کلمہ جو کردار سے ثابت ہوتا ہے. تو یہی مومن کا سب سے بڑا امتحان کہ ام سلمہ، ابو سلمہ اور صہیب رومی کی طرح جب وقت آ جائے کہ ایک طرف دنیا اور ایک طرف دین، تو دنیا کو ٹھوکر مار کر دین کی آغوش میں آ جائے، چاہے اس کے لیے اپنی ساری زندگی کی دولت قربان کرنا پڑے، اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑے، اپنے بچے کو چھوڑنا پڑے. وہی دین جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی، اب اس کے ہم سے کیا تقاضے؟ اس کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ مسائل آتے ہیں، اور آج بھی چند مسائل کی زحمت دے رہا ہوں. دو چیزوں کی میں پابندی کر رہا ہوں اصل امکان کہ جب تک کہ حج کی تاریخیں ختم نہیں ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی انداز سے مسائل حج ہی کا بیان ہوتا رہے، اور جب تک کہ شہزادی فاطمہ کی شہادت کی وہ دوسری مجلس بھی نہیں ہو جاتی، اس پورے مہینے میں جتنے بھی ہمارے درس ہوئے سب میں نے کوشش کی کہ مسائل شہزادی کے بیان، یہ دو مناسبتیں ہمارے اس درس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایک حج کی تاریخ کی ہے اور ایک وہ سب سے بڑی غم کی اور سب سے بڑی مصیبت کی تاریخیں بھی چل رہی. تو حج کے مسائل کے سلسلے میں آج آخری ہماری گفتگو، کیونکہ اس کے بعد جو منگل آئے گا تو وہ ایک ایسی تاریخ ہوگی کہ پھر مسائل حج بیان کرنے کا فائدہ نہ رہے گا. آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے. انشاءاللہ اس کے بعد نماز اور روزے کے کچھ اہم مسائل ہیں جو آئندہ منگل سے آئیں گے. میں اس ایک بات کا اعلان بھی کرتا رہتا ہوں اور اعتراف بھی کہ مسائل بیان کرنا یہ تو میرا ایک شرعی فریضہ ہے، میرے اوپر یہ واجب، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں معصوم ہوں یا مجھ سے کبھی کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی یا یہ جو مسئلہ میں بتاؤں ہمیشہ صحیح. بہرحال تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے، اور جو میری طرف سے احتیاط ہوتی ہے وہ یہ کہ جب کبھی کسی اشتباہ کی وجہ سے کوئی غلط مسئلہ آ جائے تو فوراً اس کے بعد اس کی اصلاح کر لی جائے. ایک مسئلہ ایسا جو 2 ہفتے پہلے میں نے بیان کیا تھا اور صحیح بیان کیا تھا، گزشتہ منگل کو وہی مسئلہ میں نے بتایا لیکن وہ غلط بتا دیا. لیکن گزشتہ منگل بھی کیونکہ حج کی وہ اب تاریخ تھی کہ شاید کسی حاجی پہ اس سے فرق نہ پڑا، اور آج میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ اس کی اصلاح ہو جائے. اور یہ غلطی کہاں سے ہوئی؟ اگرچہ یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں احتیاطاً بتا رہا ہوں کہ پہلی جو تقریر تھی مسائل حج پر اس میں نے بالکل صحیح مسئلہ بتایا تھا. اس کے بعد 1 نہیں 4 ایسے اشخاص نے جو میرے نزدیک عادل تھے یہ بتایا کہ یہی مسئلہ انہوں نے ایک انتہائی قابل احترام شخصیت سے ایک انتہائی قابل احترام عالم سے پوچھا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ جو منگل کو یہاں پہلی تقریر میں مسئلہ آیا وہ غلط ہے. تو خیر جن کے حوالے سے بات ہوئی وہ بھی اور جنہوں نے مجھ تک بات پہنچائی یہ بھی، یہ سب میرے نزدیک قابل احترام تھے اور ان میں سے کوئی بھی جان بوجھ کے غلطی نہیں کر سکتا. چنانچہ اسی کو سن کے میں نے پھر یہاں پہ بیان کر دیا. لیکن بعد میں جب میں نے مزید غور کیا اور آیت اللہ رسول کی کتابوں کی جانب رجوع کیا تو پتہ چلا کہ میرا بیان کیا ہوا پہلا مسئلہ صحیح تھا، وہ بعد کے مسئلے کے اندر ایک اشتباہ ہو گیا. اچھا مسئلہ ہے، صرف ایک مسئلہ ہے جس کی میں اصلاح کر رہا ہوں. میں اس غلطی کو مانتے ہوئے کہ گزشتہ منگل کو غلطی ہوئی ہے اس مسئلے کی اصلاح کر رہا ہوں. 2 ہفتے پہلے ایک مسئلہ آیا تھا کہ اگر کسی پہ قرضہ ہے، ہم کو ہماری گردن پہ قرضہ چڑھا تو اس سے حج معاف نہیں ہوگا. وہ مسئلہ تو بالکل ٹھیک ہے، حج معاف نہیں ہوگا جب تک کہ یہ نہ ہو کہ حج کرنے کی وجہ سے ہم قرضہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. لیکن اگر قرضہ بھی ادا ہو سکتا ہے اور حج بھی ہو سکتا
تو قرضے کے نام سے حج کو معافی نہیں ملے گی۔ اچھا، اس کے بعد ایک مسئلہ اور آیا تھا جس کو میں پوری تفصیل کے ساتھ دوہرا دوں۔ میں نے ایک اصول پچھلے منگل کو بتایا، وہ بالکل صحیح۔ اب ایسا نہ ہو کہ صرف ایک مسئلے میں غلطی ہوئی ہے تو لوگ گزشتہ منگل کے بھی سارے مسئلوں کو غلط سمجھ لیں اور اس سے پہلے کے بھی سارے مسئلوں کو غلط سمجھ لیں۔ غلطی صرف ایک میں ہوئی، مسئلہ میں دوہرا دوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حج ایک ایسا واجب عمل ہے کہ ہر آدمی پر واجب نہیں ہے، اسی پر واجب ہے جس میں حج کی استطاعت ہو۔ استطاعت کہتے ہیں کہ جسمانی طاقت ہو، راستہ کھلا ہوا ہو، اتنے پیسے ہو کہ حج کا خرچہ پورا ہو جائے، اتنے پیسے ہو کہ حج کے دوران گھر والوں کا خرچہ پورا ہو جائے، اور واپس آنے کے بعد جو روزگار تھا اس کو نقصان نہ پہنچے حج کی وجہ سے۔ بس یہ 4-5 شرطیں ہیں، ان کا نام ہے استطاعت۔ جس میں یہ 4-5 شرطیں ہو جائیں اس پر حج واجب ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہے اور پھر ساری زندگی واجب رہے گا۔ حتیٰ یہ کہ ابھی ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم جوان ہیں، کاروبار بھی اچھا، اور ہم نے نہیں حج کیا۔ بعد میں احساس ہوا کہ جب غریب ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، بیمار ہو چکے تھے، تب بھی حج معاف نہیں ہوگا، بھیک مانگ کے جاؤ مگر حج پہ جاؤ، کیونکہ ایک دفعہ جو حج واجب ہو گیا وہ معاف نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں، سوائے اس کے کہ بالکل یعنی انسان بے ہوشی کے بعد میں پڑا ہے اسپتال کے، تو ایک دوسری بات ہے، لیکن وہ معاف پھر بھی نہیں ہوگا، خدا اس کی پرسش نہ کرے، وہ ایک الگ بات۔ ورنہ غریب ہونے کے بعد بھی، بیمار ہونے کے بعد بھی، اگر پہلے صحیح حالت میں کوئی حج تھا جو نہیں کیا، وہ معاف نہیں ہوگا، غریب ہو کے بھی جانا پڑے گا۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کسی پر حج واجب نہیں ہے پھر بھی وہ حج کر لے، یعنی یہ شرائط پوری نہیں، جسمانی اعتبار سے وہ حج کے قابل نہیں، پھر بھی چلا جائے، مالی اعتبار سے حج کے قابل نہیں، پھر بھی وہ زحمتیں اٹھا کے چلا جائے، یا گھر والوں کو نانو نفقہ دینا تھا نہیں دیا اس نے کمی کی اور چلا گیا، تو یہ جو حج اس نے کیا حج اس کا صحیح ہو گیا۔ لیکن اگر آئندہ کبھی اس پر حج واجب ہوگا تو وہ جو حج وہ پہلے کر چکا ہے وہ کام نہیں آئے گا، دوبارہ جانا پڑے گا۔ جس پر حج واجب نہ ہو وہ حج کر تو سکتا ہے زحمتیں اٹھا کے، لیکن اگر آئندہ کبھی پیسے آ گئے اور دوبارہ واجب ہو گیا، یعنی صحیح معنوں میں واجب ہو گیا، تو دوبارہ جانا پڑے گا، پہلے والا مستحب حج کام نہیں آئے گا۔ یہ ایک مسئلہ، یہ بھی بالکل صحیح۔ تیسرا مسئلہ جو آیا تھا اس کا آدھا حصہ تو بالکل صحیح تھا، بلکہ وہ تو ایک اہم اصول ہے اسلام کا کہ حج آپ نے سنا کہ کن کن چیزوں سے واجب ہوتا، تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ پر حج واجب کرنا ضروری نہیں، یعنی ایک انسان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسے جمع کرے اگر جمع کرنے کی اس میں صلاحیت ہے اور حج کے پیسے جمع کر کے جائے، نہیں، اپنے آپ میں استطاعت پیدا کرنا واجب نہیں کہ حج کے پیسے جمع کرو اور پھر حج کے اوپر جاؤ، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ استطاعت پیدا کریں۔ اگر جان بوجھ کر بھی آپ اپنے آپ کو استطاعت والا بننے ہی نہ دیں، جتنی تنخواہ آتی خرچ کر ڈالیں، پیسے اتنے جمع نہ ہونے دیں کہ حج واجب، البتہ خرچ جائز کام میں، حرام میں نہیں، جائز کام میں کریں، لیکن اس سے بچ بھی سکتے تھے۔ مثلا عورت کو اتنا زیور بنانے کی اجازت ہے جو اس کی حیثیت کے مطابق ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس مثلا 10 تولے کی حیثیت، ہو سکتا ہے کہ ایک عورت 5 تولے زیور سے بھی گزارا کر لے، تو یہ اس کے لیے واجب نہیں کہ اگر 5 تولے سے گزارا کر سکتی ہو تو پھر باقی 5 تولے نہیں بناؤ، اس سے حج پہ چلی جاؤ۔ یا جو پچھلی دفعہ مسئلہ آیا کہ ہم 5 لاکھ کے فلیٹ کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن 4 لاکھ کے فلیٹ میں گزارا ہو سکتا ہے، تو یہ واجب نہیں کہ 4 لاکھ کا فلیٹ خریدو 5 لاکھ کا کیوں خرید رہا ہو، نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق ہم جان بوجھ کے بھی خرچہ کر سکتے تاکہ حج واجب نہ ہونے پائے۔ یہ مسئلہ ہے کہ اپنے آپ کو حج کے قابل کرنا واجب نہیں، ہاں حج سے بچنے کے لیے کوئی حرام خرچہ نہیں کر سکتے کہ پیسے جمع ہونے جا رہے تھے ہم نے فضول برباد کر دیا، حرام کام میں خرچ کر دیا، اسراف کر دیا، وہ نہیں، بلکہ اپنا جتنا اسلام نے ہم کو اجازت دیا خرچہ کرنے اسی لمٹ میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنا رہے ہیں کہ ہم پر حج واجب، اسلام اس کی اجازت دیتا، کوئی گناہ نہیں ہے انسان۔ اسی لیے اگر کسی آدمی کو ایسا قرضہ مل سکتا ہے کہ جو وہ بہت ہی آرام سے ادا بھی کرتے بعد میں، جیسے بینک والوں کو ملتے ہیں قرضے کہ اتنی ان کی تنخواہ کٹتی ہے، معمولی تنخواہ، کہ کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے قرضہ لینا اور اس سے حج کرنا، پھر بھی
کیونکہ قرضہ لینے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو حج کے قابل بنا رہے، اس لیے یہ عمل واجب نہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط عمل ہے، کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ قرضہ مل سکتا ہے تو ضرور جا کے قرضہ لیں۔ یا جیسے بیوی ہے، اس کو معلوم ہے کہ اگر میں شوہر سے کہوں گی تو شوہر مجھے حج کے پیسے دے دے گا، لیکن شوہر سے مانگنا ضروری نہیں، پتا ہے کہ شوہر کی حیثیت بھی ہے اور وہ راضی بھی۔ یا بیٹا، اس کو پتا ہے کہ اگر میں باپ سے کہوں باپ اچھا کاروبار ہے، باپ کا بہت زیادہ پیسے، اگر میں باپ سے درخواست کروں تو باپ دے دے گا پیسے مجھے، لیکن اسلام کے اعتبار سے یہ مانگنا واجب نہیں۔ ہاں، آپ کو یاد ہوگا اگر آپ کا قرضہ کسی کی گردن پر تو وہ چونکہ آپ کا اپنا پیسہ، اس میں یہ تھا کہ قرضہ واپس لینا واجب، کم سے کم مانگنا واجب ہے، وہ دے نہ دے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ وہ آپ کا اپنا پیسہ، وہ پیسہ جو آپ نے قرضہ دیا اس کے آپ مالک ہیں، یعنی آپ کی استطاعت ہو چکی ہے، اس لیے واجب ہے کہ آپ مانگیں۔ لیکن شوہر بیوی کے لیے شوہر سے مانگنا، بیٹے کے لیے باپ سے مانگنا، یا بوڑھا باپ ہے جوان بیٹا ہے لکھپتی کروڑ پتی، یا بوڑھی ماں بیٹے سے مانگنا، یہ واجب نہیں۔ اگر یہ پتا بھی ہو کہ ہم مانگیں تو ہم کو مل جائے گا، یا بالکل فری مل جائے گا، یا یہ کہ بینک کو قرضہ دینا اتنی معمولی تنخواہ کٹے گی کہ کوئی فرق ہی نہیں ہوتا، تب بھی یہ واجب نہیں، کیونکہ بنیادی مسئلہ کہ اپنے آپ کو حج کے قابل بنانا واجب نہیں۔ اگر آپ بن گئے حج کے قابل، پیسے آ گئے آپ کے پاس، جمع ہو گئے، کبھی تو جمع ہو جاتے کبھی آ جاتے۔ آنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ریٹائر ہوئے، گریجویٹی یا پروویڈنٹ فنڈ ملا، وہ تو آپ کے پاس آ گئے، آپ اس سے بچ ہی نہیں سکتے۔ یا یہ کہ کسی کا پرائز بانڈ نکل آیا اور ایسا پرائز بانڈ کہ جس سے وہ حج کر سکتا، اب یہ کہ تو خود بخود آ جائے۔ یا یہ کہ کسی آدمی کی تنخواہ بڑھ گئی اور اس طرح سے بڑھی کہ معلوم ہوا کہ 2 سال 3 سال کا جو پیچھے کا تھا وہ سب بھی بڑھا دیا حکومت نے، یا کسی کا کیس چل رہا تھا اپنی کمپنی سے یا گورنمنٹ سے، 4 سال کی تنخواہ کا جھگڑا، وہ کیس جیت گیا، ایک دم سے یہ پیسے اس کو مل گئے، اسی قسم کی مختلف صورت ہے۔ یا یہ کہ کسی ایسے رشتے دار کا انتقال ہوا کہ اس کی میراث ہم کو گھر بیٹھے مل گئی، تو اپنے آپ کو حج کے قابل بنانا واجب نہیں۔ اور اگر کہ آپ کو بہت آسانی سے موقع مل رہا ہو حج کے قابل بنانے کا، تب بھی واجب نہیں ہے کہ اس موقع کو حاصل کریں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس آ گیا خود بخود یہ مال تو حج واجب ہو جائے گی۔ یہاں تک کی بات تو بالکل صحیح ہے، پیچھے کی تقاریر کا یہ خلاصہ ہے۔ پھر ایک مسئلہ اس میں ذرا غلط فہمی پیدا کر گیا کہ حج کے لیے قرضہ لینا واجب نہیں، کہ بھائی آپ کو قرضہ مل رہا ہے بینک سے یا کمپنی سے پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر یا ویسے ہی واجب نہیں ہے کہ لے، یہ تو بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر ہم نے لے لیا قرضہ، واجب تو نہیں تھا، ہم نے لے لیا، حج کے لیے بھی نہیں لیا، یوں ہی لیا۔ خصوصاً بینک والے تو قرضے اس لیے لے لیتے، ایک سہولت مل رہی ہے، ایک بینیفٹ مل رہا ہے تو اس کو کیوں چھوڑے، واجب نہیں تھا لینا۔ لیکن اگر ہم نے حج کے لیے نہیں، نیت بھی حج کی نہیں ہے، خیال بھی نہیں، نیت تو یہ ہے کہ بھائی ایک قرضہ مل رہا ہے، ایک سہولت مل رہی ہے، لے لو، تو واجب تو نہیں تھا قرضہ لینا۔ لیکن اگر لے لیا اور اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو آپ حج واجب ہو جائیں گے۔ ویسے حج پیسہ لینا واجب نہیں، لیکن اگر لے لیا کسی طرح تو آپ حج واجب ہو گیا۔ اسی طرح سے بیوی کے لیے شوہر سے پیسے مانگنا واجب نہیں، لیکن اگر اس نے مانگی اور شوہر نے دے دیے تو اب یہ حج اس کے اوپر واجب ہو گیا، چاہے اس نے حج کے لیے نہ مانگے ہو، کسی اور کام کے لیے مانگے ہو، لیکن وہ ضروری کام نہیں۔ کیونکہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ مکان خریدنا بھی اسلام میں واجب نہیں ہے، شادی بھی واجب نہیں، تو ہم نے کسی اور کام کے لیے مانگے پیسے، یا ہم نے بینک سے قرضہ کسی اور مقصد سے لے لیا کہ بھائی وہ پیسے لیں گے کہیں انویسٹ کر کے گزارا کریں گے، یا یہ کہ کوئی مکان خرید لیں گے، لیکن وہ مکان ہمارے لیے تو ضروری نہیں، تو قرضہ بینک سے ہم نے مکان کے لیے لیا، لیکن حج ہم پر واجب ہو گیا ہے، کیونکہ قرضہ لینا واجب نہیں، لیکن لے لیا تو اب حج پہ جانا واجب، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اگر ہم نے لے لیا قرضہ تب بھی حج واجب نہیں، اس پیسے پہ خمس واجب نہیں ہے کیونکہ یہ پیسہ بہرحال بینک کا، لیکن حج اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر نہیں گئے تو گناہگار تو ہوں گے ہی، ساری زندگی واجب رہے گا، یہ مانا جائے گا کہ حج واجب تھا اور آپ نے اس کو پورا نہیں کیا۔ تو پہلی تقریر میں یہی آیا تھا مسئلہ، گزشتہ تقریر میں یہ آ گیا تھا کہ کیونکہ قرضے کا پیسہ اصل پہ اس کمپنی کا ہوتا ہے، اس کے پیسے پہ ہم پر حج واجب نہیں، وہ ایک غلط فہمی ہو گئی تھی۔ یہ خمس کے لیے تو ہے کہ جو قرضہ آپ لے کے آتے ہیں بینک سے، اس پیسے پہ خمس واجب نہیں، اس کو جو آپ ری پیمنٹ کریں گے ادائیگی اس کے اوپر خمس واجب، لیکن حج میں یہ مسئلہ نہیں ہے، اس پیسے پر بھی حج واجب ہے۔ یہ غلط فہمی تھی گزشتہ ہفتے کی جسے میں نے دور کیا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ سن لیجئے، کیونکہ یہ مسئلہ
ہر سال ان لوگوں کے لیے تو ضرور پیش آتا ہے کہ جو حج کی درخواست دے چکے ہوں، اور مجھے کسی نے بتایا، کیونکہ میں خود گجراتی نہیں پڑھ سکتا اس لیے میں ذمہ داری نہیں لے رہا ہوں، کہ ابھی حال ہی میں کسی گجراتی جریدے میں اس مسئلے کا ایک جواب چھپا، اور وہ غلط جواب ہے آغا خوئی کے فتوے سے۔ آغا خمینی کے فتوے میں صحیح، تو جواب کو میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آغا خوئی کے مقلد عمل نہیں کر سکتے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس حج کے پیسے ہو جائیں اس سال، اور اپنی نہیں، اور اپنی مجبوری نہ ہو، کسی اور مجبوری سے وہ حج پہ نہ جا سکے، مثلا اس کا نام نہیں نکلا قرآن اندازی میں، اس نے پیسے جمع کرا ہے، قرآن اندازی میں نام نہیں نکلا، یا یہ کہ اور کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کہ پیسے اس کے پاس حج کے ہو گئے تھے لیکن وہ نہیں جا سکا، اس سال حج پہ نہیں جا سکے گا۔ سب سے واضح مثال تو اس میں یہی قرآن اندازی کی کہ حج کے نام حاجیوں میں اس کا نام گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا، نہیں آیا۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ والا حج تو اس کے ہاتھ سے نکل گیا، کیا اسے اجازت مل گئی کہ یہ پیسے وہ خرچ کر سکتا ہے؟ جب آئندہ سال حج کی تاریخیں آئیں گی تو پھر سے اس کا مسئلہ دیکھا جائے گا، یا اس سال اگر حج کے نام نہیں نکلا تو یہ پیسے رکھنا واجب ہے آئندہ سال کے لیے۔ یہ ایک بحث ہمارے علماء کے درمیان بہت اختلافی مسئلہ ہے۔ آغا خمینی یہی فرماتے ہیں کہ ہر سال کا معاملہ الگ الگ ہے۔ اس سال اگر آپ کا نام نہیں نکلا، پیسے تھے حج کے اور نام نہیں نکلا، یا کسی اور وجہ سے آپ نہیں گئے، نہیں نام نہ نکلے کی مثال صحیح ہے، باقی مثالیں جو ہے وہ غلط فہمی پیدا کر دیں، یعنی آپ اپنی مجبوری نہیں، کوئی اور ایسی مجبوری آ گئی کہ آپ اس سال حج پہ نہیں جا سکے۔ یہ آغا خمینی کا فتویٰ فسر راستہ بند ہو گیا، اجازت نہیں دی سعودی حکومت نے آپ کو، اس سال ممانعت ہو گئی تو ٹھیک، اب یہ پیسے آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ آئندہ سال جب حج کی تاریخیں آئیں گی پھر دیکھا جائے گا کہ آپ کی حیثیت ہے تو جائیے، اگر آئندہ سال حیثیت نہیں رہی تو آپ پر حج واجب نہیں۔ لیکن آغا کوئی یہ فرماتے کہ حج کے ایک دفعہ آپ کے پاس پیسے آ گئے اور استطاعت پیدا ہو گئی تو آپ پہ حج واجب۔ اس سال اگر نام نہیں نکلا یا اس سال پرمیشن نہیں ملی، اجازت نہیں ملی سعودیہ میں داخلے کی، تو اب حج اس سال تو معاف ہو گیا، مگر یہ پیسے آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ محفوظ کریں، اور آئندہ سال دوبارہ کوشش کریں، دوبارہ نہ نکلا پھر واجب ہے پیسے رکھے، تیسرے سال پھر کوشش کریں۔ تو بہت سے علماء ہمارے یہی کہتے ہیں کہ ہر سال کا مسئلہ الگ الگ ہے۔ اس سال اگر آپ حج پہ نہیں جا سکے تو بات ختم ہو گئی، حج ثابت ہو گیا، اب یہ پیسے آپ کی مرضی ہے جہاں بھی خرچ کریں، آئندہ سال کا معاملہ آئندہ سال دیکھا جائے گا۔ اکثر علماء یہی کہتے ہیں بشمول آغا خمینی، لیکن آغا کوئی کا فتویٰ عام مراجع کے فتوے سے ہٹ کر کہتے ہیں کہ جی نہیں، ایک دفعہ حج کے پیسے اور استطاعت آ گئی، اب اس کی حفاظت آپ پر واجب ہے کہ ختم نہ ہونے پائے جب تک کہ آپ حج نہ کریں، 2 سال لگے، 3 سال لگے، 4 سال لگے، یہ سب کا خیال آپ کو کرنا ہے۔ 2 مسئلے مکمل، اور آخری مسئلہ مسائل حج کے بارے میں، یہ مسئلہ وہ ہے کہ اس میں 2 بڑی احتیاطیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں۔ مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر حج واجب ہو اور وہ نہ جائے اور پھر وہ انتقال کر جائے تو اس کی میراث کو استعمال کرنا یا ہاتھ لگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس کی اولاد کے لیے، جب تک کہ پہلے اس کے حج کے پیسے نکال کے نہ رکھے جائیں۔ جس آدمی پر حج واجب ہو اور وہ ادا کیے بغیر مر جائے، چاہے موت کے وقت حج واجب نہیں رہا ہو، مثلا ایک آدمی پر واجب کا حج جب اس کی عمر 40 سال کی، اس سال وہ نہیں گیا اور پھر وہ بیمار پڑ گیا اور انتقال کیا اس نے 70 سال کی عمر میں، 30 سال پہلے بھی حج واجب ہو گیا تھا پھر نہیں گیا، چاہے مرتے وقت وہ اتنا بیمار اور غریب تھا کہ جا بھی نہیں سکتا تھا، مگر آپ نے سنا جو حج ایک دفعہ بھی آ گیا گردن پر وہ آ گیا، اب اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور چاہے ایسا مرنے والا ہو کہ جس سال مرا ہے اس سال بھی اس کی حیثیت کی جانے کی نہیں گیا، دونوں صورتوں میں مسئلہ ایک ہے کہ اس کی میراث نہ بیوی کو ملے گی، نہ بیٹے کو ملے گی، نہ بیٹی کو ملے گی، کوئی حق ہی نہیں ہے ان کا میراث میں جب تک کہ پہلے مرنے والے کے قرضے ادا نہ ہو، اور حج بھی ایک قرضہ ہے جو اس کو پہلے نکالا جائے۔ یہ مسئلہ ہے جس کو سب آدمی آج کل تو خیر جانتے ہیں، یہ لازم ہے، لیکن یہ سارا حج کا خرچہ مرنے والے کے مال میں سے نکالا جائے۔ ایک مسئلہ میں اور بتا دوں، بڑا اہم، دلچسپ، لیکن لوگ ذرا کم قبول کرتے ہیں۔ باپ اور ماں کا کتنا حق ہے اولاد پر، لیکن باپ اور ماں کے انتقال کے بعد
والدین تک کے لیے اولاد پر اپنی جیب سے ایک پائی خرچ کرنا بھی واجب نہیں. یہ مسئلہ یاد رکھیے. چاہے والدین پہ خمس باقی تھا, اگر وہ پیسہ چھوڑ کے گئے ہیں ان کے پیسے میں سے تو خمس نکالیں گے. اولاد پر واجب نہیں ہے کہ اگر ان کا پیسہ نہیں ہے تو تم اپنی جیب سے ان کا خمس دو. زکوٰۃ واجب تھا, قرضے واجب تھے, حرام پیسہ انہوں نے کمایا زندگی میں, کاروبار میں جھوٹ بول کے, ملاوٹ کر کے, رد مظالم کا سب کچھ تھا. اگر باپ کا انتقال ہوا, وہ پیسے چھوڑ کے گیا ہے جس میں سے یہ سب ہو سکتے ہیں قرضے, تو ٹھیک. اگر اس نے پیسے نہیں چھوڑے تو بیٹے یا بیٹی پر اپنی جیب سے کوئی خرچ کرنا واجب نہیں ہے اسلام. یہی حج کا مسئلہ کہ باپ کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ حج کرے, اس نے اتنا پیسہ نہیں چھوڑا, تو بیٹے پہ واجب نہیں ہے کہ تم اپنے باپ کا حج کرو. ایک بھائی دینا واجب نہیں ہے سوائے واجب کفن دفن. واجب کفن دفن تو زندہ لوگوں پر ضروری ہے, مردے اور مردے کا کوئی خرچہ, اس کا تیجا, اس کا 40واں, اس کی چھمائی, اس کی برسی, اس کی فاتحہ, کوئی چیز بھی اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ والدین قبر میں ان تمام چیزوں کے محتاج ہیں. اگر انسان ان پہ خرچ کرے تو اس سے بڑی نیکی اور ثواب کیا ہو سکتا, لیکن واجب نہیں ہے کسی کی گردن پر. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھائی کہ والدین نے باپ نے یہ مانے انتقال کیا, حج واجب نہ نہیں کیا حج. اگر وہ پیسے چھوڑ کے گئے تو اس میں سے حج کرانا واجب. پیسے چھوڑ کے نہیں گئے تو اپنی جیب سے حج کرانا واجب نہیں ہے, کرا لے تو بہت ہی اچھا ہے. یہ بات تو مکمل ہوگا. اچھا, اب اگر والد نے پیسے چھوڑے ہیں تو پہلے ان کا حج ہوگا. کون سا حج؟ حج کی دو قسمیں اس مقام پر آتی ہیں, اور دیکھیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے, ہر گھر میں پیش آ رہا. یہاں تک کہ کئی مقامات پر میں نے اپنا نقصان کیا اور یہ مسئلہ لوگوں کو بتایا. آپ کو معلوم ہے کہ جو ہر سال میں حج پہ جاتا ہوں تو سوائے پہلے سال کے سب نیابت کے حج ہے. یہ بھی اسلام میں ایک عبادت ہے, نیابت کا حج کرنا. ایسا تو نہیں ہے کہ نہ میں اپنی اتنی حیثیت رکھتا ہوں اور نہ ہی کوئی حکومت ایسی ہے کہ جو مجھے حج کے پیسے ہر سال دیتی. یہ تو بہرحال مومنین کرام ہے, اپنے مرحومین کے لیے حج کراتے رہتے. لیکن اس حالت میں بھی یہ مسئلہ بتانا میری ذمہ داری ہے, تو میں بتا رہا ہوں کہ آج کل مثلا ایک آدمی کے حج کا 30,000 خرچہ ہے. مرنے والے نے انتقال کیا تو اس کے طرف سے حج کرانا واجب ہے اگر وہ پیسے چھوڑ کے گیا. لیکن یہ اختلاف ہمارے یہاں چلا رہا ہے علماء کہ مرنے والے کا حج بلدی واجب ہے یا میقاتی واجب ہے. دیکھیے اصل حج کراچی سے شروع نہیں ہوتا, اصل حج مدینے سے شروع ہوتا ہے. جو لوگ یہاں پر حج کر چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جو اصل حج ہے وہ تو 12-13 ہزار میں ہو جاتا. اس کو کہتے ہیں حج میقاتی. جہاں سے حج شروع ہو رہا ہے وہاں سے ہم نائب کو بھیجیں کہ وہاں سے حج کرو. اب یہ جو پاکستان سے جو آدمی جائے گا وہ پورے 30,000 اس میں خرچ ہوتے ہیں, کیونکہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہے, اس کا رہنا سہنا 40 دن یا 30 دن ہے. لیکن اگر مکے یا مدینے میں کوئی آدمی ہم کو مل جائے وہ تو 12-13 ہزار اس سے بھی کم میں حج کر لیتا ہے, کیونکہ اس کا حج تو بہت چھوٹا ہے, اپنے ہی شہر سے اس کو حج کرنا. وہ حج کے جو وہیں سے کیا جائے اس کا نام ہے حج میقاتی. جو حج مرنے والے کی شہر سے کروائے اس کا نام ہے حج بلدی. بعض پرانے علماء گزرے وہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کا حج کرانا یہ سوچ کر کہ خود مرنے والا اگر جاتا تو کتنا خرچہ ہوتا. جیسے اگر مرنے والا جاتا تو کراچی سے جاتا, اس کو تو 30,000 خرچ دینا پڑتا. لیکن آقا کوئی اور خمینی فرماتے کہ نہیں, وارثوں پر واجب صرف ہے چھوٹا والا خرچہ. مکے اور مدینے سے بھی اگر کوئی ان کو صحیح آدمی مل رہا, صحیح کی شرط, وہاں سے حج کرا لے 12,000 والا, ان کی ذمہ داری ختم. وہی میقات والا حج, یہاں سے بھیجنا واجب نہیں. البتہ اگر وہاں سے صحیح آدمی نہ ملے تو پھر ان کو زیادہ پیسے دے کے بھیجنا پڑے گا, لیکن وہ بھی کراچی سے لازم نہیں. بھائی اصل واجب کیا ہے کہ مدینے سے کوئی آدمی مل جائے, وہ تو بہت کم پیسے دے گا کیونکہ اس کا حج تو 5 دن میں ہو جائے گا اور اس کو بمشکل اس کا خرچہ آئے گا 4-5 ہزار روپے, اور وہ تھوڑی اپنی اجرت لے گا, کیونکہ اسلام میں مستحب کہ جو حج کے بدل کرے اس کو کچھ اس کی محنت کا حق بھی دیا جائے. تو خیر وہ لے گا, زیادہ سے زیادہ 10,000 لے گا. اچھا وہاں سے کوئی صحیح آدمی نہیں مل رہا تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے 10,000 میں نہیں ملا تو کراچی سے 30 میں کراؤ, نہیں. پھر دیکھو مدینے سے نہیں ملا اور قریب سے قریب کون سی جگہ ہے, مثلا دبئی سے ایک آدمی مل گیا جو 15,000 میں جانے کو تیار, خرچہ کم ہے دبئی سے, تو اب 15,000 واجب ہے. وہاں سے صحیح آدمی نہ ملے لیکن تہران سے مل گیا جو 20,000 میں جانے کو تیار ہے. جتنا مکے کے ہم قریب رہیں گے اتنا ٹکٹ کم خرچ ہوگا. تو واجب کیا ہے کہ جو سب سے چھوٹا حج ہے وہ بس وہ واجب 10,000 والا, 30,000 والا واجب نہیں. لیکن انتہائی احتیاط اور ثواب اس میں کہ بہرحال مرنے والے کی شہر ہی سے حج کرائے.
لیکن یہ واجب نہیں. یعنی بیٹے اور بیٹیوں سے اسلام درخواست کرتا ہے کہ تم تھوڑا اپنا حق چھوڑ، کیونکہ جتنا زیادہ حج پہ خرچہ ہوگا اتنا ہی ان کا حق، ان کو بیٹے اور بیٹیوں کو کم ملے گا پیسہ. تو انتہائی احتیاط ہے کہ مرنے والے کا خیال کرو اور اس کا حج اس کے شہر سے ہی کرواؤ. چنانچہ میں جانتا ہوں ایک ایسے مومن جن کے والد نے انتقال کیا، یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب 12,000 میں حج ہوتا تھا، مگر جن عالم کو انہوں نے بھیجا، عالم کو بھیجا تھا، میں مجھ جیسا کوئی طالب علم نہیں، جس عالم کو بھیجا اس نے ان سے کہا کہ آپ اپنے والد کا حج کرا رہے، اگر والد جاتے تو کتنا خرچہ ہوتا. وہ لگ پتی کروڑپتی آدمی تھے. تو کہا والد جاتے تو 70-80 ہزار تو خرچ ہوتے. تو ایک مسئلہ ان کو بتایا باقاعدہ اس مومن نے، جب 12,000 کا حج ہوتا تھا 80,000 دیے اس کو کہ ٹھیک ہے میں بالکل اسی طرح سے جس طرح والد جاتے تو مکان میں نہیں رہتے، ہوٹل میں رہتے، ایئر کنڈیشن لیتے. اس زمانے میں ایئر کنڈیشن کی نہ ضرورت تھی نہ ہی اتنا عام تھا. تو ایسے ایسے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہوتے، یہ نہیں سوچتے کہ جتنا کم سے کم اور سستے سے سستا مل جائے اتنا ہی آدمی لے لو. نہیں، اگر والد جاتے 80,000 خرچ کرتے 80,000 دیے. لیکن یہ بہرحال یہ جو دیے وہ تو بیٹے نے اپنی جیب سے دیے، وہ تو بہرحال کسی حالت میں بھی واجب نہیں ہے. مرنے والا اگر پیسے چھوڑ کے گیا تب بھی واجب ہے حج میقاتی یعنی چھوٹے والا حج. البتہ بہت احتیاط ہے کہ اس کے پورا خرچہ دو جو کراچی سے ہوتا. ہاں یہ دیکھیے بڑا ثواب. لیکن اب جو غلطی ہو رہی ہے بہت سے لوگ کراچی میں اس مسئلے پہ عمل کر رہے ہیں. جیسے میں بیٹھا ہوں، اگر میں 8 سال کے حج پہ جا رہا ہوں تو ان میں کراچی والوں نے جو حج کروائے، سارے حج کراچی والوں نے نہیں کروائے، انہوں نے بہرحال میرا یہیں سے خرچہ دیا، لیکن یہ ان پر واجب نہیں تھا. اگر مرنے والے کے مال میں سے نکال رہے ہیں یہ ان کے لیے مستحب تھا. ایک چیز کا خیال رکھنا جو مجھے بعد میں پتا چلا کہ لوگوں نے خیال نہیں رکھا کہ یہ جو مستحب ہے، کیونکہ مستحب اس لیے جو مرنے والے کے بالغ رشتے دار ہیں وہ تو اپنے مال میں سے نکال سکتے، نابالغ کے مال میں سے مستحب کا خرچہ نہیں لیا جائے گا. نابالغ کے حصے میں سے تو صرف واجب لیا جائے گا. تو مرنے والے کا جو واجب حج کا خرچہ ہے 12,000 مثلا، کیونکہ 12,000 میں مدینے سے مل جاتا ہے نیابت کرنے والا صحیح آدمی. البتہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، لیکن جب ملتا ہے تو 12,000 میں ہو جاتا. یہ تو سارے وارثوں کے حصے میں سے کٹے گا. پھر ہم نے کہا نہیں ہم 18,000 اور دے دیتے ہیں تاکہ بالکل پورا پکا ثواب آپ کو مل جائے. یہ بہت ثواب ہے دینے والے کو نہیں، لیکن اب یہ سارے بیٹوں کے مال میں سے نہیں کٹے. جو نابالغ ہیں ان کے مال میں سے واجب کے علاوہ کچھ نہیں دیا جائے گا. اب یہ سب دیا جائے گا جو مستحب، جو بالغ ان کے لیے ہے کہ وہ اپنے مال میں سے نکالے. یعنی دوسرے الفاظ میں مرنے والے کے مال میں ایک دم سے 30,000 نہیں نکالے جائیں گے، وہ حرام ہے اگر ایک بھی وارث نابالغ، بلکہ مرنے والے کے مال میں سے 12,000 نکالے. اس کے بعد باقی سب وارثوں میں تقسیم کر دیا. پھر بالغ لوگوں نے 18,000 جو باقی بچے وہ اپنے مال میں سے نکال کے دیا ہے تاکہ نابالغ کے پیسے میں سے ایک مستحب کا خرچہ نہ ہو. نابالغ بیٹا یا بیٹی کے مال میں سے صرف واجبات کا خرچہ لیا جا سکتا. اسی لیے مرنے والے کی دیجے 40ویں کی مجلس کا خرچہ نابالغ کے حصے میں سے نہیں لے سکتے. وہ مستحبات میں سے باقی بیٹے راضی ہیں اپنی جیب سے کراؤ یا اپنے حصے میں سے کراؤ، نابالغ میں سے نہیں کرا سکتے. فاتحہ کا خرچہ نہیں لے سکتے. حتیٰ یہ تک مسئلہ کہ جو قبرستان میں دفن کرنے لے جاتے تو اگر بس جو ہے بس کا کرایہ جو لگتا ہے تو واجب ہے، لیکن اگر ایک قریبی قبرستان جہاں بس لیتی ہے 100 روپے، ہم جا رہے ہیں ذرا دور جہاں بس 200 لے، تو کیونکہ واجب تو ہے کہ قریب ترین قبرستان میں، واجب کا مطلب یہ کہ قریب ترین قبرستان میں دفن کریں تو واجب ذمہ داری اتر جائے گی. 100 روپے تو لے سکتے ہیں مرنے والے کے مال میں سے. اگر ہم اپنی خوشی سے کہ بھائی ہمارے سارے رشتے دار وہ دور والے قبرستان میں، اس لیے ہم اپنے والد کو بھی وہاں دفن کریں گے، تو جو 100 کے اوپر بس نے لیا ہے وہ مستحب خرچہ ہو گیا، وہ نابالغوں کے مال میں سے نہیں لیا جائے گا. مرنے والے کا کفن اس کے مال میں سے نکالا جائے گا، لیکن واجب کفن. مرنے والے کو 3 ٹکڑے واجب ہیں کفن میں، 3 مستحب. تو جو واجب والے 3 ٹکڑے ہیں وہ تو وارثوں کے مال میں سے لیے جائیں گے چاہے بالغ ہو یا نابالغ. مستحب کفن نابالغ کے مال میں سے نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ یہ مسئلہ بہت ہی اہم. اسلام وارثوں کا خیال رکھتا، وارثوں میں سے کسی کا حق متاثر نہ ہونے پائے، وارثوں کو پورا حق ملے. اور کتنے تعجب کی بات کہ ایک عام گناہگار فاسق فاجر مرنے والا اس کے وارثوں کو بھی اسلام پورا حق دیتا. اور وہ جو کائنات کی عظیم ترین ہستی تھی اس کی بیٹی پکار کے کہتی رہی کہ میں اپنے بابا کی وارث ہوں، میں اپنے بابا کی وارث ہوں. اور بار بار کہا گیا کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے. وہ صدیقہ کہ جس کی سچائی پہ کوئی شک نہیں کر سکتا، فرشتے جس کی صداقت کی گواہی دیں اور کلمہ پڑھیں،
کہا جا رہا ہے گواہ لے کے آؤ، ہمیں تمہاری زبان پہ بھروسہ نہیں۔ کتنا سخت دن ہوگا شہزادی کے لیے جب یہ جملہ سنا ہوگا۔ اور ایک جملہ بھی کہا تھا شہزادی اس سے ہٹ کر کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم مرو تو تمہاری بیٹی تمہاری میراث لے، اور رسول مرے تو میں رسول کی میراث نہ لوں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن وہاں سمجھنے کی باقی کہاں تھی، وہاں تو صرف یہ تھا کہ اہل بیت کا یہ حق نہیں ملنا۔ یہی مجالس تو تھے جنہیں دیکھ آل محمد کے ماننے والوں سے برداشت نہیں ہو رہا، جو مخلص